بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ گزشتہ درس میں ہم عقیدے کے باب میں آخری جو درس تھا عبادت کا مقصد یا انسان کی تخلیق کا مقصد، انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، جیسا کہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا ہے کہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ عبادت کا طریقہ بتائیں گے کون، کیسے انسان کو پتہ چلے گا کہ انسان کو عبادت اس طریقے سے کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگی، یا انسان اپنے طور پر اپنی مرضی سے جیسے چاہے وہ عبادت کر سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قبل اس وقت کے جو حالات تھے جسے دور جاہلیت کہا جاتا تھا، ایک ڈارک جو نا زمانہ تھا، لوگ عجیب طرح کے تھے عبادت کے معاملے میں۔ لوگ جیسا کہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ایک پتھر ملتا اس کو پکڑتے اور اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ عجیب عجیب حرکتیں۔ بسا اوقات کوئی پتھر نہیں ملتا، کوئی نیا پتھر ملتا تو پرانے پتھر کو پھینک دیتے، نئے کو شروع کر دیتے، اور اگر کوئی پتھر نہ ملے تو کیا کرتے تھے، مٹی کو جماتے تھے، جما کے اس کے اوپر بکری کا دودھ جو ہے نا نکال کر ڈال دیتے تھے اور اس کے اطراف طواف شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ حالت تھی، یعنی انسان اپنے طور پر اگر عبادت کرنے جائے تو وہ انسان غلطی کرے گا، تو اس غلطیوں کی اصلاح اور ایک صحیح طریقہ بتانے کے لیے ضرورت ہے انبیاء اکرام کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی عبادت کے لیے جہاں پیدا کیا تو اس عبادت کے طریقے کو بتانے کے لیے انسانوں ہی میں سے انبیاء کو بھی بھیجا ہے۔ دنیا میں بہت سے نبی اور رسول آئے، ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینا اور شرک سے روکنا۔ اب یہ جو انسان اپنے طور پر عبادت کرنے جاتا ہے، ایک کے ساتھ کئی کو ملا لیتا ہے، شرک کی طرف جانے لگ جاتا ہے، جبکہ وہی انبیاء اکرام علیہ السلام جو تمام لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں کہ تم سب کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تو وہی عبادت کا حقدار ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء، سورت کا نام ہی سورہ انبیاء ہے، اس سورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی نبی، جس نبی کو بھی بھیجا اسی میسج کے ساتھ بھیجا، اسی پیغام کے ساتھ بھیجا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ، یعنی میرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تم صرف اور صرف میری عبادت کرو۔ تو یہ نبیوں کو بھیجے جانے کا مقصد تھا۔ انبیاء کیوں آئے دنیا میں، کیا ضرورت تھی ان کو آنے کی؟ اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا کیا بس ایسے ہی چھوڑ دیتا؟ نہیں، بلکہ انسان کو زندگی گزارنے کا بھی طریقہ انبیاء نے ہی سکھایا ہے۔ زندگی گزارنے کی اگر بات کریں، مثال کے طور پر کھیتی باڑی انسان شروع کرتا ہے، کھانا اس کو کھانا ہے، تو اس کے اندر لوگوں سے لین دین معاملات ہوتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے، تجارت بزنس ہوتا ہے، اس کے اندر لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، ناپ تول میں کمی ہو سکتی ہے، ملاوٹ ہو سکتی ہے، قتل و غارت گری کی نوبت آ سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کا سسٹم ہے۔ تو وہیں سے بیسیکلی انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کا کیا معاملات ہیں، جب وہ بڑا ہونے لگے تو اس کو کیسے اس کی تربیت کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انبیاء اکرام ہی بتائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے سے میسج بھیجا تھا، اور اس وحی کے پیغام کو انہوں نے انسانیت تک عام کیا۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے آپ سے پہلے بعثنا فی کل امہ، فی کل امہ، ہر امت میں، ہر جماعت میں، ہر وقت، ہر زمانے میں ایک نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا، کس پیغام کے ساتھ؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اللہ کی عبادت کے بارے میں ہم گزشتہ درس میں بھی پڑھے، آج بھی پڑھے،
तागूत क्या है? अब ये नई चीज है तागूत। तागूत किसको कहते हैं? उमूमन उसकी तारीफें की जाती है, हर वो चीज जो इंसान को अल्लाह से दूर कर दे वो तागूत है। हर वो चीज जो इंसान को अल्लाह से दूर कर दे वो तागूत है। अब उसकी बहुत सी किस्में हैं, बाज लोगों ने उसकी 5 किस्में जिक्र की हैं, अहम किस्में। असल लफ्जी माना इसका क्या है? तागूत कहते किसको है? जो हद से बढ़ जाए। हद से बढ़ जाने का क्या मतलब? जो लिमिट्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं किसी भी चीज के, उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाना, उसको कहते हैं तागूत। तगा का मतलब है आगे बढ़ जाना, सरकशी करना। मतलब जितनी लाइन उसको दी गई थी, जितना उसको जो ना दायरा दिया गया था, जितने लिमिट्स उसको दिए गए थे, उन लिमिट को क्रॉस कर गया वो, तो उसने सरकशी की। अब यहाँ अल्लाह की इबादत के लिए उसको पैदा किया गया, उसकी लिमिट में रहने के बजाय वो इबादत आगे बढ़ाकर दूसरों की भी करने लग गया, तो ये तागूत। ये क्या है? तागूत है। अब तागूत के 5 अहम किस्में बयान की गई, यानी जिन्हें तागूत कहा जा सकता है, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इब्लीस, शैतान, सबसे बड़ा तागूत। सबसे बड़ा तागूत जो लोगों को अल्लाह की राह से रोकता है, जो लोगों को अल्लाह तबारक व तआला से दूर करता है, जो लोगों को अल्लाह तबारक व तआला का अल्लाह ताला की मोहब्बत के बजाय अल्लाह की नफरत का हकदार बना देता है, लोगों को जन्नत के बजाय जहन्नम में ले जाने की कोशिश करता है, ये तागूत नंबर 1। फर्स्ट तागूत कौन है? इब्लीस। क्यों? इसलिए कि ये वो शख्स है जिसने हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, और जब उससे कहा गया कि क्यों सजदा नहीं किया, तो इसने कहा मैं तो आग से पैदा किया गया और ये मिट्टी से पैदा किया गया, मैं अफजल हूं, ये मफजूल है, मैं क्यों इसको सजदा करूं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने से निकाल दिया, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, तू यहां से निकल जा, तू क्या है? मरदूद है, तेरे ऊपर लानत है। तो उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ क्या करूंगा? मैं लोगों को भी भटकाऊंगा, लोगों को भी गुमराह करूंगा। अब दूसरा तागूत, जिस शख्स की इबादत की जाए, शैतान नहीं, इंसान ही है, वो भी तागूत हो सकता है, इंसान ही है, लेकिन वो इंसान कैसा है? जो लोगों को, लोग उसकी इबादत कर रहे हैं और उस इबादत से खुश भी हो रहा है। हमारे मुसलमानों में कई लोग हैं ऐसे, पीर है, मुरीद है, मुर्शद है, पता नहीं क्या क्या है, हाँ, बड़े बड़ी दाढ़ियां, बड़ी बड़ी पगड़ियां, बड़े बड़े अलकाब, बड़े बड़े नाम, बहुत कुछ। जो जाते हैं तो उनके सर पर हाथ रखते हैं, वो पैरों में झुककर जो ना सलाम करते हैं, पेट में मुंडी डालकर सलाम करते हैं, सजदा करने लग जाते हैं, सजदे कर देते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये लोग खुश होते हैं उनके सामने झुकने वालों को देखकर। देखो हमारे सामने झुक रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। किसी को ये जेब नहीं देता कि वो किसी के सामने झुके सिवाय अल्लाह तबारक व तआला, सिवाय अल्लाह तबारक व तआला। कोई शख्स इबादत कर रहा है, झुक रहा है, उसे रोक भी नहीं रहा ये, बल्कि रोकना तो दूर, उल्टा उसे अंदर से खुशी और एहसास हो रहा है कि भाई चलो मुझे बड़ा माना जा रहा है। तो ये शख्स सबसे बड़ा तागूत। शैतान के बाद दूसरा बड़ा तागूत वो शख्स जिसकी इबादत की जाए और वो उससे राजी हो। तीसरा शख्स जो लोगों को अपनी इबादत की तरफ दावत दे, बुलाए, यहाँ आओ, मुझे सजदा करो, मेरा तवाफ करो, मेरे सामने झुको, मुझसे दुआएं मांगो, वो खुद दावत दे लोगों को। और चौथा, जो इल्म गैब का दावा करे, इल्म गैब जो जिसका इंसान जो ना इदराक नहीं कर सकता है, जिसके बारे में इंसान को पता नहीं है, उन चीजों के बारे में, चाहे वो पास्ट में हो चाहे फ्यूचर की हो, और बिलखुसूस इसका ज्यादा ताल्लुक फ्यूचर से ही होता है, चाहे वो किसी भी तरह का, बल्कि प्रेजेंट क्या भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं जिस रूम में बैठा हूँ, बाजू के रूम में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, तो अगर कोई दावा करे कि वहां ऐसे हो रहा है, चोरी हो रही है, कत्ल हो रहा है, फला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये क्या है? इल्म गैब। इल्म गैब का दावा करने वाला ये कौन है? तागूत। घर में क्या हो रहा है, दुकान में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में बिजनेस कैसे रहेगा, शादी होगी तो क्या होगा, फला होगा तो क्या होगा, मुस्तकबिल की बातें बताने का दावा करने वाला, फ्यूचर की बातें बताने का दावा करने वाला, इल्म गैब बताने वाला, वो कौन है? तागूत। वो कौन है? तागूत। अब यहां आप देखें,
اس تعریف کے حساب سے، اس ڈیفینیشن کے حساب سے نعوذ باللہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، تو کیا ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ طاغوت کی تعریف میں آ جائیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کو غیب نہیں تھا، ولا علم الغیب، اللہ کے نبی نے کہا مجھے غیب نہیں معلوم، میں نہیں جانتا غیب کیا چیز ہے، مجھے نہیں معلوم غیب۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو میں کیا کرتا؟ ساری بھلائیاں، سارے بینیفٹ، سارے پروفٹ، ساری چیزیں، سارے فائدے میں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی ٹینشن کبھی آتا ہی نہیں مجھے۔ لیکن یہ ساری چیزیں زندگی میں تھیں اللہ کے نبی کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غیب کا دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ وہ طاغوت۔ کیوں؟ غیب خالص اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد پانچواں ہے وہ شخص جو شریعت الہی کو ٹھکرا کر دنیا کے قانون کو اپنا لے۔ اسلامی لا نہیں چاہیے، اسلامی شریعت نہیں چاہیے۔ جو حکومتیں، جو کورٹس، جو لا اینڈ آرڈر بناتے ہیں، ان کے جو نا چیزوں کو اپنا لے، ان کو پسند کرے، اور اپنے طور پر بھی ابھی ایسے کئی اسلامک کنٹریز ہو چکے ہیں۔ اسلامک کنٹریز بھی نہیں کہنا چاہیے ان لوگوں کو، مسلم کنٹریز کے، مسلم کنٹریز ہیں، جیسے مثال کے طور پر ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، اور بھی بہت سی کنٹریز ہیں، پاکستان بازو میں ہے، اور بھی ایسی کئی کنٹریز ہیں جی جو بظاہر مسلم ہیں، آذربائیجان ہے، ادھر کے کرغزستان ہے، ایسے کئی کنٹریز ہیں جن کے پاس اسلام کے حساب سے قانون نہیں چلتا ہے۔ جو کمیونسٹ پارٹیز نے ان کے لیے قانون بنا کر دیا ہے، جو وہاں کی حکومتوں نے طے کیا ہے، جو آج کا لبرل مائنڈ، جو لبرل طبقہ ہے، وہ لوگوں نے جو قانون بنایا ہے اس کو اپناتے ہیں، اس کو اپنا کر خوش ہوتے ہیں، اور شریعت کے قانون کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ شریعت کا قانون نہیں چاہیے، شریعت کا لا نہیں چاہیے۔ شریعت کا لا پردہ چاہیے، شریعت کا لا ہے پردہ نہیں چاہیے۔ چوری کیا ہاتھ کاٹنا چاہیے، ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے۔ قتل کیا، قتل کے بدلے میں قتل کر دینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سارے کام کیا ہیں؟ اور ایسے بہت سے احکامات ہیں جو کھلے طور پر آج یہ مسلم کنٹریز، اسلامک کنٹریز نہیں بلکہ مسلم کنٹریز کھلے طور پر انکار کریں، نہیں چاہیے ہم کو اسلام سے ہم کو نفرت ہے، پھر بھی نام مسلمان ہیں، اور پھر عید کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں بھی شریک ہوتے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اسلام نہیں چاہیے، اسلام کے احکامات نہیں چاہیے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ طاغوت، یہ لوگ طاغوت۔ تو 5 قسم ہے طاغوت کی۔ نمبر 1 ابلیس، نمبر 2 جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے خوش ہو، نمبر 3 جو لوگوں کو عبادت کی طرف دعوت دے، نمبر 4 جو غیب کا دعویٰ کرے، نمبر 5 جو شخص اللہ کے قانون کو ٹھکرا کر انسانوں کا قانون اپنا لے، انسان کے قانون کے، انسان کے بنائے ہوئے قانون کو پسند کرے۔ تو یہ سب کے سب طاغوت ہے، بلکہ اسے کہا گیا کہ شرک کی جڑ ہے، یہیں سے شرک ہوتا ہے۔ تو تمام انبیاء کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور یہ تمام طاغوتوں سے بچو، ان تمام طاغوت سے بچتے رہو۔ اور تمام نبیوں نے جب دعوت دی تو قوم نے انکار کیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر نبی کا الگ الگ ذکر کیا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود نے اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا، عاد نے جھٹلا دیا، نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلا دیا، صالح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلا دیا، فرعون نے جھٹلا دیا، اور خود مکے کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا۔ نبیوں کا انکار کرنا 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ نبی کے پیغام کا انکار کر دے، جو کہ اہم مقصد بھی وہی ہے، نبی نے جو پیغام لایا ہے، اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے اس کا انکار کر دینا۔ دوسرا یہ ہے کہ انہیں نبی ماننے سے انکار، بھائی اب تک تو تم ہمارے درمیان رہتے تھے، ہمارے درمیان پلے بڑے، تمہیں غریب آدمی، اللہ نے تم کو کیوں بنانا تھا تو ہم کو بنانا تھا، ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس جو ہے نا مال بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی نبی کو پسند کرتا ہے کہ اس کو نبی بنانا ہے تو اس کے اخلاق اور اس کی فطرت سے اللہ تعالیٰ واقف ہوتا ہے۔ مال کو دیکھ کر کسی کو نبی نہیں بناتا ہے، نبی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ مال کی بارش برسا دیتا ہے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دیا، داؤد علیہ السلام بہت دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے کر برسات کر دیا سونے کی ان کے اوپر۔ اللہ کے نبی سے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے احد کا پہاڑ سونے کا بنا کر دے دیں گے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو نبی اللہ تعالیٰ مالدار کو بنائے یہ ضروری نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کے سردار اور لیڈرز جو غرور میں، تکبر میں اور فخر میں مبتلا رہتے ہیں اور وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں یا جو نا طاغوت کی عبادت میں لگا رکھتے ہیں، اور جس سے ان کی جو نا آمدنی یا جس سے ان کے جو نا معاش کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، اس طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کر کے رکھتے ہیں۔ تو اس سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے اور نبیوں کو بھیجتا رہا ہے، اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا۔ اب جو عام تعریف بیان کی گئی طاغوت کی، ہر وہ چیز جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے دور کر دے وہ طاغوت ہے۔ فون بھی آج کے حساب سے طاغوت ہے، فون بھی اس تعریف کے حساب سے کیا ہے؟ طاغوت۔ کیوں؟ نماز ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نہیں مست سو رہے ہیں، فون میں لگے ہوئے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، فلمز دیکھ رہے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ بزنس ہے، بزنس اور کاروبار، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، آؤ سکسیس ہو جاؤ بزنس میں، نماز پڑھ کے جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے بزنس میں، لیکن نہیں آتے، نہیں بزنس خراب ہو جائے گا جانے سے، تو وہ طاغوت ہے۔ وہ بزنس کیا ہے؟ اس کے لیے اس کے حق میں وہ طاغوت ہے جو اسے روک رہا ہے اللہ کی عبادت سے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک قوم کی طرف ایک نبی کو بھیجا، جیسے مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کی طرف۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے پہلے نبی، آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے پہلے نبی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو نوح علیہ السلام کا انکار کیا، کہا انہوں نے رسولوں کا انکار کر دیا، انہوں نے رسولوں کا انکار کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام تو ان کے لیے پہلے نبی تھے، ان سے پہلے آدم علیہ السلام وہ تو باپ تھے اور ان کا دور ان کو نہیں ملا تھا نوح علیہ السلام کے دور میں رہنے والے لوگوں کو، اور ان دونوں کے بیچ میں کوئی اور نبی اور رسول بھی تو نہیں آئے تھے۔ تو پھر یہ اتنے تمام انبیاء اور رسولوں کا انکار کرنے کے لیے یہاں پہ جو پلورل ورڈ لایا گیا کہ رسولوں کا انکار کیا، نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک رسول کا نہیں بلکہ تمام رسولوں کا انکار کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں کا پیغام ایک ہے، تمام نبیوں کی دعوت ایک ہے، تمام رسولوں کا میسج ایک ہے۔ اگر کوئی قوم کے لوگ اپنے نبی کا انکار کر رہے ہیں، اپنے نبی کے اس میسج کا انکار کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو گویا کہ وہ اس ایک نبی کا انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ تمام نبیوں کا انکار کر دے رہے ہیں، تمام ہی نبیوں کا انکار کر دے رہے ہیں اور رسولوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کسی کو؟ بعد میں آئے ہیں بہت سے لوگ، کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں۔ جہاں تک نبیوں کی دعوت کا معاملہ ہے، نبیوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعات کو، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کو بھی یہی پیغام دے کر بھیجا۔ جیسے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو انہیں بھی یہی حکم دیا تھا کہ دیکھو جب تم وہاں پہنچو تو سب سے پہلے انہیں جس چیز کی طرف دعوت دینا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا ہے کہ اللہ ایک۔ جب وہ بات مان لیں تب انہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ بتانا ہے۔ تو پہلی چیز توحید کی طرف دعوت دینا ہے۔ تو یہ تمام نبیوں کی دعوت رہی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کہ آخری نبی اور رسول ہیں، جن کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، تو ان کے بعد آنے والے تمام لوگ جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، ان تمام کا منہج اور ان تمام کا طریقہ بھی وہی ہے جو پچھلے تمام نبیوں اور رسولوں کا رہا ہے۔ جی، کسی کا کوئی سوال اس سلسلے میں؟ نہیں ہے کسی کا کوئی سوال؟ کتنے لوگ ہیں جو بعد میں آئے، آج کافی تاخیر سے آئے اپنی اپنی مصروفیت کی وجہ سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ۔ توحید کے بارے میں کچھ بول رہے تھے، وہ ایک بار پھر سے بولیے۔ کس کے بارے میں بھائی؟ توحید کچھ ایسا بول رہے تھے، میں باہر تھا جب
तागूत, तागूत तोगत नहीं तागूत बल्कि जी। तागूत। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने रसूलों को भेजा इस पैगाम के साथ, इस मैसेज के साथ कि वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं और कहें कि अल्लाह की इबादत करो। और उसके बाद दूसरा मैसेज जो है वो ये है कि वो तागूत से बचें। तागूत क्या चीज़ है? तो उसका डेफिनेशन में हमने कहा कि तागूत का मतलब है हर वो चीज़ जो लोगों को अल्लाह की इबादत से दूर कर दे और शैतान से करीब कर दे, शैतान से करीब कर दे। हर वो चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी शख्स हो सकता है, कोई भी अमल हो सकता है, कुछ भी कैरेक्टर ऐसा हो सकता है जो लोगों को अल्लाह से दूर करने वाला है। अब उसके अंदर 5 उसकी किस्में उमूमन बयान की गई। नंबर 1 इबलीस, जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है इंसानों का, और वो लोगों को चाहता है कि वो अल्लाह की इबादत ना करें और वो शैतान की इबादत करें। नंबर 2 वो आदमी, वो इंसान जो जिसके सामने लोग सजदा करते हैं, उससे दुआएं मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं और उसकी इबादत करते हैं, वो उससे खुश होता है। तो ये दूसरा तागूत है। तीसरा वो जो लोगों को अपनी इबादत की तरफ दावत दे, बुलाए और कहे कि झुको मेरे सामने, सजदा करो मुझे, मेरी बात मानो, तो वो तागूत है। चौथा शख्स जो गैब की बात जानने का दावा करे कि मुझे गैब के बारे में पता है, मैं कल के बारे में बता सकता हूँ, क्या होने वाला है वो बता सकता हूँ, क्या हो चुका है वो बता सकता हूँ, तो ये कौन है? तागूत है। पांचवा शख्स जो अल्लाह के अहकाम को ना मानकर इंसान के अहकाम पर राजी हो जाए। इंसान है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं और बहुत से ऐसी चीजें हैं जहां से कवानीन बनाए जाते हैं, इंसान के अपनी अकल के मुताबिक बनाए जाते हैं, जबकि रब का कानून जो सारे इंसानों के लिए हमेशा के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इंसान उसे अपनी मर्जी के मुताबिक बदल लेता है और अल्लाह के हुक्म को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने ही अहकामात को मानने वाला, ये कौन है? तागूत है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, जो अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात को ना माने वो काफिर है। वो अपने आप को मुसलमान कह रहा है, लेकिन नहीं, पर्दा नहीं करना है, नमाज नहीं पढ़ना है, रोजा नहीं रखना है, सब कुछ सारे काम, फिर भी वो अपने आप को मुसलमान कह ले रहा है, तो मुसलमान नहीं बल्कि काफिर है। तो ये 5 किस्म है तागूत के। जी, और कोई सवाल? जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीक वइय्याक। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का? ठीक, इसके बाद हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट अहादीस का है, शरह अहादीस। इस सिलसिले में हम गुज़िश्ता नेकी की तरफ बुलाने वाले को नेकी का अजर और बुराई की तरफ बुलाने वाले को बुराई का विज़्र यानी गुनाह होगा और उनके अजर में से कम नहीं किया जाएगा, और बुराई पर अमल करने वाले के गुनाहों में से भी कमी नहीं की जाएगी, ये बातें हो चुकी थी। अब नेकी की तरफ दावत देने का काम और बुराई से रोकने का काम उम्मत मुस्लिमा का ये फर्ज आइन, हर मुसलमान को चाहिए कि वो जब भी कोई बुराई देखे तो रोके और लोगों को नेकी की तरफ बुलाए। कुरान मजीद की चंद आयतें हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो नेकी और भलाई की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। आजकल क्या है, माशरे में, सोसाइटी में हम देखते हैं बहुत से लोग कुछ गुनाह कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर शादी की मिसाल उमूमन जो ली जाती है, शादियों में लोग गाने बजाते हैं, म्यूजिक लगाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, हाँ, फायरवर्क्स, और फिर इसी तरह जो है घर में बेशुमार रस्म और रिवाज करते हैं। इन तमाम चीजों से रोकना जिम्मेदारी है दूसरे मुसलमानों की जो जानते हैं कि ये काम गलत है, उनको रोकना चाहिए। नमाजें छोड़ रहे हैं वो लोग, हाँ, बुराइयों में मुलव्वस हैं वो लोग, तो उन्हें बुलाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, नहीं भाई बुरा मान जाएंगे, बोलेंगे तो हमको दावत से निकाल कर बाहर कर देंगे। अरे यहाँ बोलने की जगह थोड़ी है, ये हमारा काम थोड़ी है, छोड़ो, अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, नहीं, बल्कि बुलाना है, उन्हें नेकी की तरफ बुलाना है और बुराई से रोकना, ये जिम्मेदारी है, ये फर्ज है। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, क्यों?
تم بہترین امت، بیسٹ لوگ ہو، تم لوگ بیسٹ لوگ ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے. تم کو تمہارے لیے پیدا نہیں کیا گیا، دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا. سبحان اللہ. یہ امت مسلمہ کی خصوصیت دیکھیے آپ، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فائدہ دیکھیے آپ کہ وہ ان کی اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ان کی اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے فائدے کے لیے جی رہے ہیں. اور وہ کب ہوگا؟ جب لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے. کہا اللہ تبارک و تعالی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا تم حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اگر یہ کام نہیں کریں گے، نیکی کی طرف نہیں بلائیں گے، بولیں تو برا مان جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہم کو کیا پڑی، ہمیں کیا لینا دینا ہے، تو پھر وہ بہترین لوگ نہیں ہیں، وہ بیسٹ لوگ نہیں ہیں. کنتم خیر امہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہمیں خیر امت اچھی امت، بہترین لوگ، بیسٹ لوگ وہ کب ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دو کام کریں گے. یہ دو کام نہیں کریں گے تو پھر بیسٹ کہلانے کے حقدار نہیں. اور اسی وجہ سے آج دیگر لوگ مسلمانوں کے بارے میں قوانین بنا رہے ہیں، دیگر لوگ مسلمانوں کو زندگی کا طریقہ، جینے کا طریقہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ایسا ہے جو اپنا طریقہ نہیں جانتا ہے، اپنی عبادت نہیں جانتا ہے، اپنے زندگی گزارنے کے طور طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائے گئے وہ جانتا ہی نہیں ہے. تو دیگر لوگ اسے سکھا رہے ہیں، دیگر لوگ اسے بتا رہے ہیں. اسکولز میں ہنومان چالیسا پڑھا رہے ہیں، دعائیں پڑھا رہے ہیں، بھجنا پڑھا رہے ہیں، کیا کیا کرا رہے ہیں، شرک کروا رہے ہیں، بتوں کی پوجا کروا رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں مسلمان بچے، مسلمان بچیاں. فرق کس کو پڑ رہا ہے؟ ارے بھائی بولیں گے تو کیسے ہوگا، کیا ہوگا. مسلم میجورٹی ایریاز میں ایسے مشنریز اسکول کام کر رہے ہیں جو ان کے بچوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں. ڈال رہے ہیں ہمارے لوگ سی بی ایس ای سلیبس ہے اور سینٹرل گورنمنٹ کا سلیبس ہے، انٹرنیشنل سلیبس ہے، اچھا سلیبس ہے، بہترین یہ ہے وہ ہے، لاکھوں کی فیس دے کر شرک کے دلدل میں ڈال کر آ رہے. لو ہمارے بچوں کو گڑے میں ڈالو جہنم، نعوذ باللہ. ارے انہیں روکنا چاہیے تھا، روکنے کی وجہ خود گر رہے. ایسی بے شمار مثالیں. یہ میں ایک اسکول کی مثال اور ایک شادی کی مثال صرف ایگزامپل کے طور پر دیا ہے، ورنہ تو ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں پر انسان دیکھ کر بھی انجان مار دیتا ہے. ہم کو کیا پڑی، ہم کو کیا کرنا ہے، چاہے جو ہو رہا ہونے دو. قتل ہو رہا ہے، لوگ ٹھہر کے ویڈیو بنا رہے ہیں، چوری ہو رہی ویڈیو بنا رہے ہیں، کوئی روک نہیں رہا ہے برائی سے. گالی گلوچ ہو رہا ہے، کوئی روک نہیں رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ دوستی کا بھلائی کی طرف دعوت دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے. اور بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بنی اسرائیل کے کافروں پر، بنی اسرائیل کے کافروں پر، کافر جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام کی زبانی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجی گئی ہے. کیوں؟ یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور زیادتی کرنے والوں میں سے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے جن کا وہ خود ارتکاب بھی کرتے تھے. البتہ برا ہے وہ جو دعوت حق میں جس کو دعوت حق میں وہ شامل کر لیتے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ جو بنی اسرائیل کے جو کافر لوگ تھے، لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے بلکہ بسا اوقات اس برائی میں خود بھی شامل ہو جاتے تھے. آج کل شادیوں کی بات آئی تو دیکھیں آپ، بینڈ باجا، ڈی جے، سب پرانا سسٹم چلتا آ رہا ہے. داڑھی والے لوگ، ٹوپی والے لوگ، برقعے والی خواتین، حیا ہے، حیادار ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ایسی جگہ پر جا کر ان کے تقوی کو لقوہ لگ جاتا ہے. وہاں جا کر کیا کرتے ہیں؟ اب بولیں گے تو برا مانیں گے، وہاں شریک ہوتے ہیں. حال ہی میں گزشتہ دو تین دن قبل ایک ویڈیو دیکھا میں نے. ایک پولیس والے نے مسلمانوں کی ایک بارات جا رہی ہے، اس پر لاٹھی چارج کیا، بینڈ باجا بجانے والوں کا باجا بجا ڈالا. اب اس میں دیکھے جا سکتے ہیں ٹوپی والے ہیں، کرتے والے ہیں، داڑھی والے ہیں، سارے مسلمان الٹا بحث کر رہے ہیں اس سے، ہم کو بجانے سے کیوں روک رہا ہے بھائی تو، اعوذ باللہ. دیکھیں آپ، یہ مسلمان ہیں ہمارے حیدرآباد کے، بجانے سے ہم کو کیوں روک رہے ہو تم؟
بات کرو نہ کہ مار کیوں رہے ہو تم. اور وہاں وہ لکڑیاں پکڑ کے چلنا جس کے اندر قندیل لائٹس وغیرہ لگی ہیں, آج کل وہ ایک سسٹم چل رہا ہے. آگ کی پوجا کرنے والے کرتے تھے مجوسی لوگ, آج مسلمان بھی کر رہے ہیں, ان کا دیکھا دیکھی. لائن سے کچھ جو نا لیبرز پکڑ کے چلتے ہیں, لائٹس لے کر چلتے ہیں, وہ سسٹم آج مسلمانوں میں آ گیا. افسوس افسوس افسوس, ایسی جگہ پر لوگوں کو جا کر روکنے کے بجائے الٹا اس میں شریک ہو جا رہے ہیں ہمارے لوگ, الٹا اس میں شامل ہو جا رہے ہیں, پارٹیسپیٹ ہو رہے ہیں, اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ سکھایا وہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ, پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی, عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواہ مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, تم میں سے جو شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے. نہیں کرنا یہ برائی, یہ غلط ہے, یہ کام نہیں کرو, روک دے اس کو. اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا, بولیں اب جا کے بھائی کہاں ہاتھ سے روکو, الٹا مار پڑ جائے گی, لڑائی ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا. زبان سے بولے بھائی یہ کام غلط ہے نا, نہیں کرنا چاہیے نا, مت کرو آپ لوگ. جہاں ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے, جہاں ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے زبان سے روکے. اور فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر زبان سے بھی بولے تو برا ماننے کا ڈر ہے, لڑائی جھگڑے ہونے کا ڈر ہے, بولے تو الٹا مار کھانے کا ڈر ہے, نہیں بول سکتا ہے, فَبِقَلْبِهِ, دل میں برا جانے. اب دل میں برا جاننے کا مطلب کیا کریں گے بھائی, ہم تو نہیں کر رہے, لوگ آپ کر لے رہے, لیکن پھر بھی اپن شریک ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, وہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ دل میں برا جاننا نہیں ہے, بلکہ دل سے ایکسپٹ کرنا ہے. یہ دل سے کیا ہے, ایکسپٹ کر لینا ہے. فَبِقَلْبِهِ, دل سے برا جاننے کا مطلب ہے نہیں چاہیے بھائی, ایسی مجلس میں ہم نہیں جائیں گے, ایسی محفل میں ہم شریک نہیں ہوں, نکلو یہاں سے, نکل جائے وہاں سے. تاکہ آپ کا نکل جانا, آپ کا قلبی تعلق کا ظاہر نہ کرنا سامنے والے کو احساس دلا سکے, بھائی یہ لوگ اس وجہ سے چلے جا رہے ہیں, یا تو بند کر دے گا, روک دے گا. ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ انسان دل میں برا جان کر وہاں سے نکل جائے, اس برائی میں شریک نہ ہو. تو اس کے اندر برائی کو روکنے کے طریقے سکھائے گئے. برائی کو من رآ منکم, رآ کا مطلب ہے دیکھنا, جو بھی دیکھے برائی کو دیکھے تو اس کا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے. پہلا فرض یہ بنتا ہے ہاتھ سے روک دے اس کو. اب ہاتھ سے کہاں روکیں گے؟ جہاں انسان کی چلتی ہے, جہاں انسان اپنی بات منوا سکتا ہے. جہاں نہیں چلتی ہے وہاں کم سے کم زبان, ایسا مت کرو نا, یہ غلط ہے نا, نہیں وہ بھی نہیں چلتی ہے تو دل میں برا جان کے نکل جائے وہاں سے. ایسے کئی معاملات, بزنس میں, دعوتوں میں, گھروں میں, ہاں بہت سے مقامات پر ایسے اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اعمال کرنے والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ سارے کام, حج, ان تمام کاموں کو حقیر سمجھا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں گانا بجانا, یہ سارے کام جو ابلیس کے, شیطان کے کام ہیں, ان پر لوگ خوش ہو کر کرتے ہیں. اور ایسے بہت سے کام اور ایسے بہت سی چیزیں ہیں جہاں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. تو وہاں اگر کوئی شخص دیکھ لے کہ یہ غلط کام ہے تو اسے روکے. کیسے روکے؟ جیسے کوئی آدمی آگ کی طرف جا رہا ہے, آپ پکڑ کر روک لیں گے. ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, وہ اگر روڈ پر, بیچ روڈ پہ ٹھہرا ہوا ہے, آپ فوراً جا کے اس کو وہاں سے ہٹا لیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کر اس کو ٹکر نہ مار دے, ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. کوئی اوپر سے کودنے جا رہا ہے, لوگ اسے بچا لیتے ہیں. کئی ایسے لوگ واقعات ہیں جو نا, کوئی سوسائڈ کرنے جا رہا ہے, اس کو پیچھے سے جا کے پکڑ لیا, اس کو بچا لیا, سوسائڈ سے بچا لیا. کوئی ٹینک بانڈ میں گرنے جا رہا ہے, اس کو وہاں سے بچا لیا. کوئی بلڈنگ کے اوپر سے چھلانگ مارنے جا رہا ہے, اس کو وہاں سے بچا لیے. کوئی آگ لگا لیا, اس کو فوراً سے آگ بجھا دیے, اس کو جناب بچا لیے. یہ سارے کام لوگ کرتے ہیں. لیکن کھلے طور پر جہاں برائی ہوتی ہے, اس برائی کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے, جا سکتا ہے, اسے نہیں روکتا. روکنا تو چھوڑو, اسے بولتے بھی نہیں. بولنا تو چھوڑو, وہیں پر رہتے, اسی میں شریک رہتے, دل میں برا بھی نہیں مانتے, چہرے پہ بل بھی نہیں آتے, واپس پلٹ کے بھی نہیں جاتے, بلکہ اس برائی میں بسا اوقات خود بھی شریک ہو جاتے ہیں.
اگر کوئی شخص دل میں برا جان کر واپس نکل جائے وہاں سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، مطلب اب اس کے بعد ایمان نہیں، کم از کم دل میں برا جان کے وہاں سے نکل جاؤ۔ اگر دل میں برا جان کر وہاں سے نہیں نکل رہے ہیں، اسی جگہ میں شریک ہیں، ان کی برائیوں میں آپ بھی حصے دار بن رہے ہیں، تو پھر ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ تو برائی سے روکنے کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا، برائی سے روکنا ایمان کا حصہ، نیکی کی طرف بلانا بھی ایمان کا حصہ ہے، برائی سے روکنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص برائی سے نہیں روک رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو یہ اعمال ہے، برائی سے روکنا، نیکی کی طرف بلانا، دعوت دینا، یہ سارے کام ایک عمل ہے، اس عمل کو بھی ایمان میں یہاں داخل کیا گیا ہے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کریں۔ جی دوسری حدیث، ایک سوال یہ تھا کہ اب اگر اپن بول رہے کہ یہ شرک ہے مت کرو بولے تو لوگ سامنے سے الٹی بحث کرنا چالو کرتے، کتنا بھی ان لوگوں کو مطلب ریفرنس دیے ایسا نہیں کرنا، درگاہ پہ نہیں جانا بولے تو لوگ اپنے سے بحث کرتے، تو وہاں پہ بحث کرنا نہیں، ایک بار بول کے خاموش بیٹھ جانا؟ نہیں، ایک بار بول کے خاموش بیٹھ جانا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک کنٹینیو دعوت نہیں دیتے تھے، ہے نا۔ ایک مرتبہ بول کر خاموش نہیں بیٹھ جانا ہے، اچھے طریقے سے دعوت دینا ہے، بھلے طریقے سے سمجھانا ہے، ریفرنس دے کر، جیسے آپ نے کہا ریفرنس دینے کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں مانتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں انہیں مثالوں کے ذریعے سے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریفرنس اور ساتھ ساتھ مثال دے کر سمجھایا کہ یہ لوگ جس کی تم عبادت کرتے ہو نہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ اگر تم ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو تو وہ تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں، تم کیسوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور مکڑی کی مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسپائڈر کی، وہ جو نا ایک مکڑی کا جیسے جالا ہے، بالکل اسی طرح وہ بالکل ایک ہوا میں، ایک بارش کے قطرے میں پوری طرح تباہ ہو جاتا ہے اس کا گھر۔ تم جو نا شرک کر کے ویسی ہی حرکت کر رہے ہو جس تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، لا یضرہم ولا ینفعہم۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایگزامپلز بھی دیے ہیں، اور آخرت کا خوف بھی ان کے دلوں میں بٹھایا ہے، پوچھ اور سوال ہوگا اس کے بارے میں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ تو بہرکیف ایک مرتبہ بول کر چھوڑ دینے سے حق اور دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہو جاتا، مختلف حالات اور مختلف سچویشنز کے اعتبار سے جب جیسے ضرورت پڑی انہیں سمجھاتے رہنا چاہیے، بحث نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے مت الجھیے، آپ ان سے مت الجھیے۔ الجھنا، لڑنا، جھگڑنا، بحث کا بات کو بات کاؤنٹر جواب دینا، کاؤنٹر کرنا، یہ ضروری نہیں ہے، آپ سمجھا دیے بس، چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد نہیں مانتے ہیں آپ پھر کوئی موقع ڈھونڈ کر انہیں سمجھانے کا موقع دیکھ کر سمجھائیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کو جو کہ بیمار ہو گیا اور اس کا جو نا موت کا وہ قریب آ گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت بھی کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو دعوت زندگی میں کیا نہیں دی تھی، ضرور دی تھی، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ جب موت کا وقت اس کا قریب آ گیا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے توحید کی طرف دعوت دی تو اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ نے کہا کہ مان لو بھائی، ان کی بات مان لو، اتے ابوالقاسم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ وہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا اور مر گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ایک جان کو میری وجہ سے جہنم سے بچا دیا۔ تو اس طرح آخر وقت تک لوگوں کو دعوت اللہ کے نبی دیتے تھے، ایک مرتبہ بول کر نہیں چھوڑ دیتے تھے۔ جی اور کسی کا کوئی سوال؟ ہاں جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی الا كان له من امته حواریون واصحاب یأخذون بسنته ويقتدون بامره
ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جو نبی بھی بھیجا اس کی امت میں اس کے حواری اور ساتھی تھے، یعنی اللہ نے نبی کو بھیجا تو اس کے ساتھ اس نبی کے چاہنے والے، اس نبی کے مددگار، اس نبی کے سپورٹرز کو پیدا کر دیا. وہ لوگ ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے اور نبی کا جو ہے سپورٹ کیا کرتے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کے ساتھ رکھا جو اس کی سنت پر عمل اور اس کے حکم کی اقتداء کرتے تھے. پھر ان کے بعد وہ لوگ چلے گئے، وہ صحابہ، وہ حواری سب ختم ہو گئے، تو ان کے بعد آنے والے ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جو ایسی باتیں کہتے تھے جو وہ کرتے نہیں تھے. باتیں میں بڑے بڑی بگاڑ لیتے تھے، عمل کے میدان میں زیرو تھے، اور ایسے کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا، نہ اللہ نے حکم دیا نہ نبی نے حکم دیا. اب وہ لوگ نئے کام دین میں کرتے جا رہے تھے، جیسا کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. اب یہاں پر جہاد کا لفظ آیا. جہاد کا لفظ کا یہ مطلب نہیں کہ قتل کر دو، مراد یہ کہ کوشش کرو. جو شخص اپنے ہاتھ سے ان کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن، ہاتھ سے روکنے کے لیے کوشش کرے گا، ہاتھ سے روکنے کے لیے کوشش کرے گا، وہ کون ہے؟ مؤمن ہے. فہو مؤمن، وہ کون آدمی ہے جو اپنے ہاتھ سے برائی کو روکتا ہے؟ وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ، اور جو شخص دل سے کوشش کرتا ہے، دل میں برا مان کر بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے، چلو یہاں سے ہٹ جاؤ، نکل جاؤ، ان کے ساتھ ہم نہیں رہنا چاہیے، فہو مؤمن. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جو اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے. مطلب زبان سے کیسے جہاد کرے گا بھائی؟ زبان سے کوشش کرے گا ان کو روکنے کی، فہو مؤمن، تو وہ آدمی مومن، ہاتھ سے، دل سے اور زبان سے. اور اس کے بعد کا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. اب اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان نہیں. مطلب اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک رہا ہے، دل میں بھی برا نہیں جان رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے. یہ دیکھیے ایک آئینہ، ایک مرر ہمارے سامنے رکھ دیا گیا کہ اگر آپ برائی سے روک رہے ہیں لوگوں کو تو آپ مومن ہیں، اگر آپ برائی سے نہیں روک رہے ہیں لوگوں کو تو پھر آپ کے اندر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اللہ اکبر. جیسے میں نے مثال دی، گرنے والے کو بچانا، ڈلنے والے کو بچانا، ڈوبنے والے کو بچانا، یہ سارے کام تو انسان کر لیتا ہے، لیکن جہنم میں جانے والے انسان کو بچانے کی فکر نہیں کرتا ہے. ہاں جی، اس میں کسی کا کوئی سوال؟ نہیں ہے کسی کا کوئی سوال؟ جی السلام شیخ. علیکم. وعلیکم السلام. اب جیسا کہ کوئی دعوت میں گئے، کوئی خاص ہے، ابھی کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، ابھی کچھ باجا گیجا شروع ہو رہا یا آ گیا تو کھانا چھوڑ کے واپس چلے آنا ہے؟ کیسے ضرور جانا چاہیے. چھوڑ دے کے بیٹھے ہوئے ٹیبل پہ؟ ہاں کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. جیسے آگ لگ گئی، مثال کے طور پر فنکشن آگ لگ گئی تو کھانا پورا کھا کے جائیں گے کہ چھوڑ کے جائیں گے؟ اچھا اچھا، چھوڑ کے چلے جائیں گے نا. تو یہ آگ میں لے جانے والا کام شروع ہو گیا، آگ نہیں لگی، آگ میں لے جانے والا کام شروع ہو گیا. اور وہ آگ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 ٹائمز ایکسٹرا اور زیادہ ہے. جی جزاک اللہ خیر. آپ کہنے والے کہہ سکتے ہیں بھائی کھانا تو کھا لو، کھانے کے جاؤ، کیا کرنے کا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، بجا رہا ہے تو بجا لینے دو، ہم نہیں سنیں گے. تو آپ کا وہاں جانا مطلب آپ کا مطلب کوئی بھی مسلمان وہاں جائے، وہاں شریک ہو تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ بھائی انہوں بھی اس سے راضی ہے. اور بالخصوص اگر کوئی مول صاحب چلے گئے تب تو مول صاحب چکر میں آ گئے، پھنس گئے. ایسا کئی مرتبہ ہوا ہمارے ساتھ، ہم گئے اور دسترخوان سے اٹھ کے آئے. یہاں کنگز کوہ نور میں ایک مرتبہ بہت بڑی دعوت تھی، قریبی رشتہ داروں میں ہی تھے، بولے پہلے سے تو کچھ اطلاع ہی نہیں تھی. بھائی وہ لڑکے والے بجا دی، ہم کو تو معلوم ہی نہیں، لڑکی والوں کی طرف سے ہم گئے
पता ही नहीं चला, हमको मालूम ही नहीं, बजना शुरू हो गया, ऐसा खतरनाक के पूछो मैं। दस्तर से उठ के आ गया, दस्तर छोड़ दिया। बहुत से लोग बोले बस थोड़ा सा 5 मिनट में बंद हो जाएगा, खा लो, आप खा के चले जाओ। मैंने कहा घर में खाना पानी नहीं है जो हम यहाँ आए थे। अल्लाह खैर करे, जज़ाकल्लाह खैर। ऐसे कोई दुकान का इनाग्रेशन होता है, इनाग्रेशन हो रहा है, वहां पर भी जो ना लोग पहले शुरू में क़िरात मौलवी साहब को बुलाते हैं, कोई बच्चे को बुलाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, कोई इमाम साहब आते हैं, दुआ करा देते हैं। अब उसके बाद देखो क्या बजना शुरू हो जाता है, नाचने वाली यहाँ के नाच रही हैं, बजाने वाले बजा रहे हैं, डीजे लगाने वाला डीजे लगा रहा है, डांस करने वाले डांस कर रहे हैं। फिर उसके बाद शिकवा क्या, बिजनेस नहीं चल रहा। फिर क्या शिकायत है, बिजनेस नहीं चल रहा है। कहाँ से चलेगा भाई बिजनेस, जिसका स्टार्टिंग ही जो ना सही नहीं हुआ, जिसका जो ना इफ्तिताह ही सही नहीं हुआ। जी अल्लाह सब। आमीन आमीन। और किसी का कोई सवाल? नहीं है किसी का कोई सवाल? सवाल पूछना भी नहीं चाहते हैं, और हम सवाल पूछ लें तो जवाब भी देना नहीं चाहते हैं। भाई आप लोग, बड़ा मसला है। चलिए आज पूछते हैं हम कुछ सवाल जो गुज़िश्ता दर्स में पूछे भी। वजू के शराइत क्या है? चेहरा धोना, नाक में चेहरे में दाखिल है, नाक और कुल्ली भी दाखिल है उसमें। हाथ धोना, सर का मसा करना, और तरतीब से धोना, बीच में गैप नहीं देना। मैमूना आप समझे नहीं मेरा सवाल। मैंने कहा वजू के शराइत, कंडीशंस क्या हैं? फराइज नहीं पूछा। फराइज अलग है, शराइत अलग है, कंडीशंस अलग हैं, और कंपलसरी करने के काम अलग हैं। नेल जी पॉलिश और ऑयल नहीं रहना, जिससे पानी सेपरेट, मतलब स्किन में वेरी और गुड। पानी सेपरेट कर देता ऑयल, तो इसलिए ऑयल नहीं रहना और नेल पॉलिश नहीं रहना, इसके कंडीशन। बस एक ही कंडीशन है? 4 कंडीशन थे, 4 थे, 3 थे, 3 कंडीशन थे, और 2 क्या है? जो कि फर्स्ट जरूरी है। और 2 बताएं, कौन बताएंगे? वजू के और 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस। हाँ जी, कौन बताएंगे? मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूं, आप कंडीशन बताना मुझे, मैं कंडीशन नहीं बताऊंगा। मिसाल के तौर पर मैं बाहर से आया, धूल धुआं ये सारी चीजें मेरे चेहरे पर लगी हुई, और मैंने आया मुंह धो लिया, फिर बोला नहीं यार थोड़ा शायद मुंह में भी गया होगा, कुल्ली भी कर लिया, फिर उसके बाद जो ना बोला चलो हाथ भी धो लिए, पैर ही एक बच्चा है चलो पैर भी धो लिया। ये एक एग्जाम्पल है। इससे कंडीशन निकाल कर बताइए कि वो कौन सा कंडीशन जो मुझे यहाँ पर, जिसका मुझे ख्याल रखना चाहिए था, मैंने नहीं रखा। क्या ये मेरा वजू काउंट होगा या नहीं होगा? हाँ, नियत करना। वेरी गुड, शाबाश। क्या नाम है आपका? उमर मान। उमर भाई, शाबाश शाबाश, पॉइंट आप पकड़ लिए। मैं आया ऐसे मुंह धो लिया, हाथ धो लिया, पैर धो लिया, कुल्ली कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेन चीज वजू की नियत ही नहीं किया। वजू की नियत ही नहीं किया। नियत दिल में करने का नाम है। मैं वजू कर रहा हूं, नल मेरे सामने, नल का गर्म पानी ठंडा पानी आ रहा है, इससे मैं, ये वजू की नियत नहीं है। मैं इबादत के लिए, पाकी सफाई हासिल करने के लिए जो अल्लाह के नबी ने तरीका सिखाया है, जो कुरान में अल्लाह ने सिखाया है, उस तरीके के मुताबिक वजू कर रहा हूँ। तो बस मैं वजू की नियत दिल में करके मैं जा रहा हूँ कि मुझे वजू बनाना है, ये दिल की नियत है। लेकिन कोई शख्स पहले से ये वजू की नियत नहीं किया था, बस ऐसे ही चेहरा धो लें, हाथ धो लें, पैर धो लें, ये सोचकर आया था। अब बोले चलो सब कुछ तो धुल ही गया है, जो वजू में होता है वो सब कुछ हो गया, तो क्या उसका वजू हो गया? वजू नहीं हुआ, इसलिए कि मेन चीज नियत ही नहीं हुई उसकी। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। दूसरा कंडीशन, पानी का साफ होना। शाबाश। क्या नाम है आपका?
عادل. عادل, वेरी गुड. पानी का पाक साफ होना. पानी गंदा है, ये जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स है मेरे पास रखा हुआ है, ये तो फिल ऑफ पानी है, पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स रखा होता है. बाज लोग 2-2 लीटर का बॉटल लेके बैठ जाते हैं खाने के टाइम पे. अब मालूम हो गया भाई अब पानी खत्म हो गया, नल जो है ना टैंक में पानी खत्म हो गया, करंट भी चला गया, अब फिल ऑफ क्या करें? नहीं, हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, चलो इससे सब मिलके वजू कर लेंगे. वजू हो जाएगा? नहीं होगा. पानी होना है, और वो पानी पाक साफ पानी होना है, गंदा पानी नहीं होना है. अच्छा, पानी गंदा कब होता है, उसके क्या कंडीशंस हैं? जब उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती. और स्मेल नहीं आ रही है, लेकिन दूसरी चीजें और दो दूसरी चीजें हैं. 3 चीजें, 3 में से एक आप बताएं. वेरी गुड. रंग, बू और मजा, तीन के बदलने से पानी नापाक होता है. शाबाश. रंग, उसका कलर चेंज हो गया है, या उसका मजा टेस्ट बदल गया है, या उसकी बो स्मेल चेंज हो गई है, तब ऐसी सूरत में वो पानी गंदा है और उस गंदे पानी से वजू नहीं हो सकता है. शाबाश. एक और मिसाल दी यहाँ पर. एक औरत घरेलू काम करके बर्तन धोए, कपड़े धोए, उसके बाद मुंह हाथ पैर धो ली, सर और कानों का मसा कर ली, लेकिन उसका मकसद ये था कि पसीना दूर हो जाए, ठंडक हासिल हो जाए. तो क्या इस कंडीशंस में, मतलब पूरा हाथ पैर सब धोने के बाद वो नमाज पढ़ सकती है? नहीं, क्योंकि नहीं. उन्हें क्यों? नियत न करे. वेरी गुड. अब बताएं वजू के फराइज क्या क्या है और कितने हैं? पहले ये बताएं कितने हैं. 4 है? नहीं, 6 है. 4 से 6 हैं. वेरी गुड. क्या क्या है? चेहरा धोना, उसमें नाक और कुल्ली भी दाखिल है. हाथ धोना, सर का मसा करना, फिर तरतीब से धोना, बीच में गैप नहीं देना. कि अगर आप एक मिसाल भी दिए थे कि फोन कॉल आ गया, बात कर लिए, फिर उसके बाद वजू कर लिए, तो नहीं होता बोल के बोले थे आप पिछले दिन. 4 5 हुए, एक छूट गया. एक क्या छूटा पैर इनका, टखने तक धोना. बताएंगे? पैर टखने तक धोना. वेरी गुड. ये चौथे नंबर पर आना चाहिए था, पैर टखनों तक धोना. वेरी गुड. अच्छा, अगर कोई शख्स सर का मसा छोड़ दिया, सब कुछ काम किया, वजू होगा? नहीं होगा. वेरी गुड. चलिए, उसके बाद आज पढ़ते हैं वजू की सुन्नतें. पढ़े थे हम लोग, ये पढ़ लिए थे? नहीं पढ़े थे? नहीं पड़े वहां. नहीं पढ़े. वेरी गुड. वजू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहना. वजू शुरू करने से पहले देखिए, नीयत अलग चीज है, बिस्मिल्लाह कहना अलग चीज है, दोनों सेपरेट है. नीयत दिल के इरादे का नाम है, और बिस्मिल्लाह पढ़ना ये एक दुआ है, अल्लाह के नाम से मैं शुरू कर रहा हूं, तो ये बिस्मिल्लाह पढ़ना. अब मसला आजकल के दौर के हिसाब से ये आता है कि भाई अक्सर घरों में, बल्कि अगर आप मक्का मदीना भी चले जाएं, वहां पर भी क्या है, अटैच बाथरूम है. बाहर आपको अलग से वॉश बेसिन बहुत कम, अगर वो जो ना अपार्टमेंट टाइप में अगर ले लिया जाए तो अलग बात है, वरना अक्सर रूमों में क्या है, अटैच बाथरूम रहता है, अंदर ही वजू बना के आना है. तब ऐसी सूरत में बिस्मिल्लाह कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? दिल में. बिल्कुल, जोर से पढ़ने के बजाय आहिस्ता से दिल में. अल्हम्दुलिल्लाह. क्या कहना चाहिए? या रहमतुल्लाह. हाँ, यरहमु यरमुकल्लाह. यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालक. जी. हर वजू के वक्त मिसवाक करना मसनून है, मुस्तहब है, सुन्नत है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलातिन और इंद कुल्ली वुदुइन. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं मेरी उम्मत पर मशक्कत, तकलीफ वाला काम न समझता तो मैं इन्हें हुक्म देता कि हर नमाज के टाइम पे या हर वजू के टाइम पे मिसवाक करें. हर वजू के टाइम पे अगर मिसवाक करना फर्ज कर देता. फराइज में जैसे अभी चेहरा धोना, हाथ धोना,
سر کا مسح کرنا اور پیر دھونا یہ فرائض میں سے ہیں. اگر اس کے اندر یہ بھی ایڈ کر دیا جاتا کہ مسواک بھی کرنا ضروری ہے تو اینی ٹائم مسواک ہونا پڑتا ہاتھ میں, اور اینی ٹائم مسواک ملنا مشکل ہے. ہر وقت مسواک کا ساتھ میں رہنا مشکل ہے, اور ہر آدمی کے لیے مسواک کا ہونا مشکل ہے, اور ہر آدمی کے لیے مسواک کرنا بھی مشکل ہے, کیونکہ بعض لوگوں کے دانت اور مسوڑے کیا بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, مسواک لگے تو خون نکل آ جاتا ہے تو مشکل ہوتی ہے. تو کئی ایک مسائل ہیں, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت پر میں بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا, مشقت کا کام, ہارڈ کام نہیں کروانا چاہتا. سبحان اللہ, ایک مسواک چھوٹی سی چیز ہے, اس کو اللہ کے نبی کہہ رہے میں ہارڈ کام کروانا نہیں چاہتا میری امت سے. وضو کے آغاز میں دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا, یہ کلائی دونوں ہاتھوں کو, ہم نے فرائض جو شروع کیے کہاں سے شروع کیے؟ چہرے سے, لیکن اس کے اندر یہ کلائی نہیں آئی. ہم شروع وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ چہرے سے کرتے ہیں یا ہاتھ سے کرتے ہیں؟ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, 3 مرتبہ ہاتھ دھونا, اس کے بعد کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھا کر ناک کو صاف کرنا, پھر چہرے کو دھونا. یہ ہو گیا وضو کا طریقہ, آگے بھی آ رہا ہے. تو وضو کے آغاز میں ان دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا چاہیے, اور ان انگلیوں کے درمیان خلال بھی کرنا چاہیے. خلال مطلب اس طرح جو ہے نا, تاکہ اندر, اب آج کل پہلے زمانے میں تو کوئی جو ہے نا ٹب مگ وغیرہ سے جو ہے وضو کر لیتے تھے, ابھی کیا ہو گیا, نل آ گیا, نل کے نیچے ہاتھ رکھے ایسا ایسا کر لیے. اب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بیچ میں پانی نہ جائے جلد بازی میں, تو اس لیے تھوڑا بیچ میں اس طرح خلال کرتے ہوئے اگر کریں گے تو پورا کوئی حصہ سوکھا نہیں رہے گا, سب کچھ بھیگ جائے گا. اگر روزے سے نہ ہو تو مبالغے سے ناک میں پانی چڑھانا. روزہ ہے تو ناک میں پانی زیادہ نہیں لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ پانی اگر ناک میں زیادہ لیں گے تو وہ پانی سیدھا ناک کے ذریعے سے حلق میں آئے گا, حلق سے پیٹ میں چلا جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے روزے کی حالت میں زیادہ پانی نہیں چڑھانا. غیر روزہ میں, جب روزہ نہیں ہے اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں, ناک میں زیادہ سے زیادہ پانی لے کے ناک کو صاف کر سکتے ہیں. اعضائے وضو کو 2 یا 3 مرتبہ دھونا. یہ ہے, ہاتھ ہے, چہرہ ہے, ہاں یہ سب کو 3 مرتبہ. صرف مسح کو 1 مرتبہ کرنا ہے, سر کے مسح کو 1 مرتبہ کرنا. ان تمام کاموں کا 1 مرتبہ کرنا کافی ہے. 2 مرتبہ کرنا سنت ہے, 3 مرتبہ کرنا یہ افضلیت ہے. کافی کی اگر بات کریں تو کوئی آدمی اتنے پانی میں بھی وضو کر سکتا ہے, آدھے گلاس پانی میں بھی. کئی علماء ہیں جو انہوں نے ویڈیو بنا کر بتایا ہے, ½ گلاس پانی میں وضو. آپ سوچیں گے کیسے ہوگا, ہوا ہے, کر کے بتایا لوگوں نے, ویڈیوز ہیں. صرف 1 ٹائم 3 مرتبہ چہرہ نہیں دھونا. اچھا, بھگانا مقصد ہے, پانی بہانا مقصد نہیں. چہرے کو, ہاتھ کو, یہ سب کونیوں تک دھونے کا جو معاملہ ہے یہ صرف بھیگنا ہے. اس کو بھیگ کر پھر آدھا لیٹر پانی, 1 لیٹر پانی نیچے بہ کر جانا نہیں. تو یہ جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے جو ہے نا وضو کر لیتے تھے, تو کم سے کم پانی استعمال کرنا چاہیے. 1 مرتبہ دھونا فرض ہے, 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا اسراف اور حرام. بعض لوگ بولے نہیں بھائی, وضو کے اندر اعضاء وضو کو زیادہ سے زیادہ دھو لیں گے, 1 نہیں 10 بار دھوئیں گے, جب تک سکون نہ ملے جب تک دھوتے رہیں گے. ایسا نہ, 3 ہی مرتبہ لاسٹ. ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا. آپ ظہر کی نماز پڑھ لیے تھے, اس کے بعد آپ کا وضو نہیں ٹوٹا, ہوا خارج نہیں ہوئی اور وضو ٹوٹنے کی دوسری چیزیں آگے آ رہی, تو وہ سارے کام نہیں ہوئے جس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹا, تو وہ کیا کر سکتا ہے, عصر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے الگ سے وضو بناتے تھے, ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو بناتے تھے, چاہے وضو نہ بھی ٹوٹے. ایسے بہت سے جو ہے نا ہمارے پاس قصے کہانیاں لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ ایک وضو سے 40 سال تک نماز پڑھی. کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان تھا کہ پتہ نہیں کیا تھا, شیطان تھا, پتہ نہیں کیا, کیسے جو ہے نا ان کے لوگ تھے, سمجھ میں نہیں آتا. ایک وضو سے 40 نمازیں, 40 سال کی نمازیں, یا یہ کہ رات عشاء کی نماز پڑھ کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز, کیسے پاسبل ہے یار؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی اگر سوتا ہے, ٹیک لگا کر سوتا ہے, اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس کو وضو بنانا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ صاحب جن کے بارے میں لوگوں کے پاس عقیدہ ہے 40 سال تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھتے تھے, اس کا مطلب وہ بندہ سویا ہی نہیں 40 سال تک. ایسی بات نہیں. وضو کے بعد کی مسنون دعاؤں کا پڑھنا, یہ تمام مسنون کام ہے. مسواک کرنے کی, مسواک کی بات آئی تو پھر اسپیشلی الگ سے اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ مسواک کی فضیلت کیا, اس کو کب کب کرنا چاہیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسواک منہ کی پاکی اور رب کی رضامندی کا باعث. مسواک کرنے سے منہ صاف ہو جاتا ہے، دانت صاف ہو جاتے ہیں، منہ کی بدبو جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے، اسمیل چلی جاتی ہے. اس کے اندر جو کھانا کھانے کے بعد یا سو کر اٹھنے کے بعد خاص طور پر جو منہ میں بدبو رہتی ہے وہ بدبو کیا ہے، دور ہو جاتی ہے، اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. کسی بھی وقت مسواک کرنا مستحب اور سنت ہے، لیکن 5 اوقات میں اس سنت کی اہمیت زیادہ بیان کی گئی. وضو کے وقت، نماز کے وقت، تلاوت قرآن کے وقت، نیند سے بیدار ہونے کے وقت، منہ کی کیفیت بدل جانے کے وقت. 5 چیزیں. وضو بنا رہے اس وقت، نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو رہی اس وقت، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اس وقت، اسی طرح نیند سے اٹھے اس وقت، اور 5ویں جب منہ میں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں کچھ اسمیل آ رہی ہے، کھانا کھائے یا کوئی چیز کھا لی جس کی وجہ سے آپ کو بدبو محسوس ہو رہی ہے، آپ اٹھا کر مسواک کر سکتے ہیں. اچھا، میں نے جو وضو کی سنتیں بتائی کتنی تھی وہ کسی نے گنا، کاؤنٹ کیا اس کو؟ وضو کی سنتیں کتنی ابھی جو میں بتایا کیا کیا تھی؟ چلیے کون بسم نہیں کی؟ اللہ اگر تو بسم اللہ کہنا، مسواک کرنا، وضو کے آغاز میں کلاہیوں تک دھونا ہاتھ، اگر روزے کی حالت میں ہے تو زیادہ پانی ناک میں نہیں ڈالنا، اور ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو بنانا سنت. شاباش. کچھ چھوٹا ہے جی اس میں؟ کوئی بتائیں گے اس میں کچھ چھوٹا ہے؟ میرے حساب سے 3 مرتبہ دھونا. آپ بولے نہیں. ہر اعضاء وضو کو جی سر کا مسا ہو گیا. سر کا مسا ایک بار، میں بولا ہوں جبھی بولا ہوں اسی وقت بتایا ہوں کہ سر کا مسا ایک بار کرنا ہے، باقی تمام کام 3 مرتبہ کرنا ہے. جی جی. اور کوئی سوال اس کے اندر کسی کو کچھ سنتوں کے بارے میں، وضو کی سنتوں کے بارے میں، یا آپ کچھ جانتے ہیں جسے لوگ سنت سمجھ کر کرتے ہیں تو بتا دیجئے تاکہ پتہ چلے کہ وہ سنت ہے یا بدعت ہے. وہ لوگ لوگ یہ کرتے، گردن پہ ایسا کچھ مسا کرتے، لوگ سنت سمجھتے، ایسا 2 ہاتھ پانی لے سے کے کرتے، ایسا کرتے، پھر اس کے بعد ہاتھوں کا مسا ایسا کرتے، یہ سب غلط ہے. ہاں جی ویری گڈ. اور کچھ وضو کے اندر نیا کام جو ہم نہیں پڑھے، جو ہم جی چہرہ دھونے کے ٹائم پہ داڑھی کا خلال کرنا کچھ یہ مسنون ہے. ہاں مسنون ہے، مستحب ہے. داڑھی میں جو ہے نا اس طرح ہاتھ ڈال کر اندر تک پانی جو ہے اس طرح لے کر جو ہے نا ڈال سکتے ہیں. جی اور وضو کا طریقہ تو ہم پڑھ لیے تھے نا شروع میں. وضو کو توڑنے والی چیزیں، اب کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ چلیے آپ لوگ بتائیے، جو آپ جانتے ہیں پہلے آپ بتائیے، پھر دیکھتے ہیں اس کے اندر کچھ چھوٹ گیا تو ہم اضافہ کر دیں گے. نیند کا لگ جانا. نیند لگ جانا. اچھا ویری گڈ. کیسی نیند؟ سونے کی نیت سے، مطلب لیٹ کے سو گئے. لیٹ کر سونا یا بیٹھ کر ایسے ٹیک لگا کر سو جانا. ٹیک لگائے بغیر ٹیک لگائے ایسے ہی الگ بیٹھے ہیں اور نیند آ رہی ہے، اونگ رہے ہیں اس طرح، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عشاء کی نماز کے انتظار میں مسجد میں آ کر بیٹھتے اور ان کی حالت یہ ہوتی کہ نیند لگ جاتی اور اس سے انہیں اونگ آنا شروع ہو جاتی، نیند آنا شروع ہو جاتی، بلکہ بعض تو سو بھی جاتے، لیکن کیسے سوتے؟ بیٹھے بیٹھے، ٹیک نہیں لگاتے. اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو سب مل کر کھڑے ہوتے اور پھر نماز پڑھ لیتے. یہ لوگ جا کر وضو نہیں بناتے تھے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وضو بنانے کا حکم دیتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ بغیر ٹیک لگائے کے لیٹے یا بغیر ٹیک لگائے کے بھی اگر نیند لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم نہیں دیا، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی حالت میں اٹھایا اور سب کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی۔ ہاں ایک تو ہو گیا نیند جو ٹیک لگا کر سو، اس کے بعد سبھی لین سے خارج ہونے والی چیز ہے، سبھی لین جی انسان کے راستے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں یورین وغیرہ کے لیے، موشن وغیرہ جو خارج ہو جاتا ہے، اس سے جو بھی راستے سے جو بھی چیز نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جی اپنا ہاتھ لگ جانا، شرم کو ہاتھ لگنا بغیر کپڑے کے، بغیر کپڑے کے ڈائریکٹ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، وہ بھی چاہتے ہوئے، انجانے میں نہیں۔ اور یہ معلوم ہے اس سے ہی یہ وضو معلوم، ٹوٹتا ہے، اس سے علاوہ بعض لوگوں کے پاس ہے زیادہ ہنسے تو وضو ٹوٹ جاتا، خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا، وہ ہوا تو وضو ٹوٹ جاتا، یہ ہوا تو وضو ٹوٹ جاتا، بہت سی باتیں لوگوں کے پاس۔ کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں۔ خون اگر پیشاب کی جگہ سے نکلے یا موشن کے راستے سے نکلے، بواسیر وغیرہ جیسے کہ، تو اس سے سبیلین کے اندر نکلنے والی چیز چاہے کچھ بھی ہو، چاہے خون نکلو چاہے کچھ بھی نکلو، وضو ٹوٹ جائے۔ لیکن جسم کے دوسرے حصوں سے نکلتا ہے، ناک سے نکل رہا ہے، کان سے نکل رہا ہے، کسی کو جو نا زخم ہو گیا ہاتھ پیر میں کہیں، وہاں سے خون نکل رہا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے وضو، دلیل کیا ہے اس کی؟ صحابہ کو جنگ کے دوران وہ لوگ خون میں رہتے تھے پھر بھی نماز پڑھتے تھے نا۔ جنگ میں تلوار کے زخم لگتے، تیر آ کر لگتا جس سے خون بہنے لگتا، لیکن وہ نماز نہیں توڑتے تھے، اور نماز کو دہرانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ کرنے کا حکم بھی نہیں دیا تھا۔ جی اور کیا ہے بھائی کس سے وضو ٹوٹتا ہے؟ بے ہوش ہو جانا۔ بے ہوش ہو جانا، ہاں بے ہوش ہو جانے کا کیا مطلب؟ ہوش میں نہ رہنا۔ زیادہ بے ہوش میں نہیں رہنا، بہکی بہکی باتیں کرنا، ہوش کھو جانا، نیند سے بھی زیادہ گہری حالت میں چلے جانا، کوما میں چلے جانا، اور اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر ایک قسم کی گرمی ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد صحابہ کرام کو وضو بنانے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ تقریباً 5 چیزیں ہیں سبیلین، یعنی جو راستے جو انسان میں اللہ نے بنائے، اس راستے سے چاہے خون نکلے، چاہے ہوا خارج ہو جائے، چاہے موشن یا یورین نکلے، یا پھر پیپ نکلے یا مزی نکلے، کچھ بھی نکلے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ گہری نیند، ٹیک لگا کر سو جائے یا بغیر ٹیک کے بھی گہری نیند سو جائے اور بے ہوش ہو جائے، یا شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ڈائریکٹ ٹچ کر دے، یا پھر اونٹ کا گوشت کھا لے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان 5 چیزوں کے علاوہ، یا لوگوں میں جو مشہور ہے؟ جیسے میں نے ایک مثال دی، زیادہ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض لوگوں کے پاس ہے۔ اور ایسے کون سی باتیں ہیں جس سے آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ حنبلی لوگوں کے پاس یا کسی اور کے پاس عورت کو وضو کرنے کے بعد ہاتھ لگائے تو بیوی کو مطلب تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا ماں کو یا کسی کو بھی، ان کے پاس ایسا عقیدہ ہے۔ حنابلہ کے پاس اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں بوسہ اللہ کے نبی مسجد کے لیے نکلتے اور اس وقت مجھے بوسہ دے کر جاتے۔ بعض روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی کو بوسہ دیتے، حضرت عائشہ اپنا نام نہیں ذکر کرتی، تو وہاں راوی حدیث کہتے ہیں پھر آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ مسکرا لیتی ہیں۔ جی تو اللہ کے نبی تو مسجد کو جاتے وقت بوسہ لے کر جا رہے، بلکہ بعض روایت میں آتا روزے کی حالت میں، وضو کی حالت میں، روزہ بھی ہوتی ہے آپ سے، نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزے کی حالت میں بوسہ لینا اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو مت لو، روزہ ٹوٹ جانے کا امکان ہوگا۔ جی یہاں پر ایک 2 مثالیں دی گئی۔ ایک شخص نماز کے دوران اس کی ہوا نکل گئی،
اب کیا باقی نماز پوری کرنا یا چلے جانا؟ چلے جانا جب چلے جانا. گئے تو آئی لوگ کیا سمجھتے کتنا گندا آدمی ہے، کتنا غلیظ ہے، کیا ہے، فلاں ہے، ایسا سمجھتے نا اس کو. سجدے میں جانے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، سجدے میں جانے کے بعد اٹھ کے بھاگ جاتے. یہ بھی غلط ہے. صحیح طریقہ یہ ہے جب وضو ٹوٹ گیا ناک کو ہاتھ لگانا، نکل جانا باہر. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی. تو نماز کیسے پڑھو گے، کیسے قبول ہوگی وہ نماز؟ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آپ پڑھ لیں گے ان کے ساتھ، پھر وضو بنا کے اور ایک بار پڑھ لیں. تو یہ دو بھی غلط ہے، دونوں طریقے بھی غلط ہے. گالی دینے سے وضو ٹوٹتا جا مولانا؟ نہیں، گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. شاباش، اچھا سوال. نواقض وضو میں وہ چیز شامل نہیں. جی ہاں، البتہ روزے پر افیکٹ پڑ سکتا ہے. گالی دینے سے روزہ خراب ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے. روزہ رکھ کے فائدہ نہیں، ایسا روزہ اس کا خالی بھوکا رہنا. جھوٹ بولنا، گالی دینا نہ چھوڑے اور روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ فائدہ نہیں. جی ایک شخص وضو کرنے کے بعد بے ہوش ہو گیا. کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا، وضو کیا، فیٹس آ گئے، گر گیا نیچے اور اٹھا کر لوگ لے آ کے لٹا دیے. تھوڑی دیر کے بعد اٹھا، کہاں تھا میں تو وضو بنا رہا تھا. وضو تو بن گیا تھا میرا. اس کے بعد چلو اٹھو، نماز چل رہی، نماز میں ٹھہر. کیا نماز ہوگی؟ نہیں، کیونکہ بے ہوش ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا. اچھا، ایک شخص نماز میں سجدے میں چلا گیا اور نیند لگ گئی. سجدے میں جانے کے بعد جیسے چھوٹے بچوں کو لگتی ہے، چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں، سجدے میں گئے تو ادھر ہی سو جاتے ہیں، پھر اٹھانا پڑتا ہے، ان کو اٹھا کے لے کے بستر پہ ڈالنا پڑتا. چھوٹے بچوں کو یا بڑے بھی بہت تھکے ہوئے ہیں، نیند لگ گئی، یہاں تک کہ نماز ہو گئی. نماز کے بعد لوگوں نے اٹھایا، اب اٹھتے ہی ان چمک گیا، ہاں سب سلام پھر لے کے بیٹھے ہوئے، بھائی اب کیا؟ تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں نیند لگ گئی، سجدے میں سب کی نماز ختم ہو گئی، اب یہ اٹھا، کیا کرنا چاہیے اس کو؟ نماز دہرانا پڑتا ہوں. خالی نماز دہرانا؟ نہیں، وضو کر کے نماز دہرانا. گہری نیند لگ گئی تھی نا. گہری نیند لگی. اچھا، گہری نیند لگی نہیں لگی، ایسی ہلکی پھلکی لگی لیکن سجدے میں لگی. گہری نیند اگر لگتی، نہیں گہری نیند اگر لگتی تو سجدے کی حالت میں ایک ساتھ نہیں رہتا، ڈب بل کے گر جاتا. ان اپنے آپ کو بیلنس مینٹین کر کے روک کے رکھا ہوا ہے سجدے کی حالت میں، تو گہری نہیں ہے اس کی نیند. گہری رہتی تو اس کو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا نا وہ. تو وضو کرنا نہیں کرنا؟ نہیں کرنا شیخ، وضو نہیں کرنا. نہیں کرنا وضو سجدے میں ہی ہے نا، نماز پھر اٹھ گئے. ہاں وضو کرنا چاہیے. وضو کیوں ابھی کرنا نماز چاہیے کے وضو؟ اندر ہاں نماز میں ٹیکا صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، سر سے بھی تو ٹیکا لے رہا ہے، وہ سہارا لے رہا ہے نا، اپنے آپ کو بیلنس روک کے رکھ رہا ہے نا وہاں پہ. ہاں تو پھر جب اٹھ جا رہے نا، جب کنٹینیو کا جب سجدہ کہاں تو ہوتا، نہیں ہے. سلام پھیر دے رہے ہیں. پہلی رکعت کے سجدے میں نیند لگ گئی، چوتھی رکعت میں سلام پھیرے، تین رکعت چھوڑ جب دیا. تک تو نیند لگی گئی، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے ہر حالت میں. نہیں، مراد یہ ہے کہ ٹیکا نہیں ملنا. اچھا ٹیکا ملنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان ٹیک لیتا ہے تو ہوا چھوڑنے اور روکنے کا جو کنٹرول ہے وہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. جب ٹیکا مل گیا اس کو تو کنٹرول ختم. ہوا اب جیسے مثال کے طور پہ پبلک میں بیٹھا ہوا ہے کوئی آدمی، اس کو جناب پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، اب اسے ہوا چھوڑنا ہے، ہوا لیک کرنا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. نہیں یہاں پر اگر میں مجھ سے حرکت ہوگی تو لوگ کیا سمجھیں گے، بدبو محسوس ہوگی، گندگی محسوس ہوگی، تو وہ یا تو اٹھ کر چلا جاتا ہے یا کسی حد تک پوری کوشش کر کے روک لیتا ہے. تو یہ کنٹرول. لیکن نیند میں جب رہتا ہے
اور ٹیک لگا دیتا ہے تو وہ کنٹرولنگ سسٹم ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہوا بھی خارج ہو سکتی ہے۔ اب ہو سکتی ہے کا کیا مطلب؟ نہیں بھی ہوئی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ٹیکا لگا دیا تو اس کا مطلب امکان ہے 50-50 ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس شک کو دور کرنے کے لیے کیا کرو؟ وضو بنا لو۔ وضو بنانا ضروری ہے۔ بچہ موشن کرنے کے بعد اس کی ماں اس کی گندگی کو دھو دیتی ہے تو کیا اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ بچہ جو نا موشن کر دیا، آپ اس کو جو نا پیمپر نکال کے اس کو وائپس وغیرہ سے صاف کر رہے ہیں، تو ماں کا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹ جاتا ہوں۔ ہاں ٹوٹ جاتا شاید ہاں مولانا ٹوٹ جاتا۔ ٹوٹ جاتا۔ دوسرا جواب؟ نہیں ٹوٹے گا۔ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ ریزن، دلیل؟ کیونکہ صرف صاف کر رہے نا تو ان کے اوپر کچھ بھی افیکٹ نہیں پڑتا۔ ہاتھ لگ رہا نہیں، ابھی بولے نا ہاتھ ڈائریکٹ نہیں لگنا، بولے ہاتھ لگ جا رہا وہ نا۔ اپنی شرم گاہ کی بات ہے، وہ استغفر بچہ اللہ واتوب الیہ۔ منور بھائی، اپنی کو الگ ہے، دوسروں کو الگ ہے۔ یہ تو بچہ ہے نا۔ ارے رے بچہ ہے، بچے کی تفریح کہاں سے آ گئی؟ اچھا تو ہاں، پھر اس کو بھی جان وضو بوجھ کرنا ہی کے ہے۔ ہاتھ لگائے نا مولانا آلریڈی، اور جان بوجھ کے لگاتے پھر صاف کرنے کے واسطے، انجانے میں تھوڑی نہ لگاتے۔ تو اس لیے تو ٹوٹ جاتا نا مولانا۔ علم شاہ یہ تو مسلسل چلنے والی چیز ہے، تو زحمت نہیں ہونا چاہیے عورت کو، اس لیے ضروری نہیں ہے وضو کرنا، ویری گڈ، صحیح کیونکہ جواب۔ مسلسل صبح سے شام تک کئی بار ہو سکتا ہے کام۔ ویری نائس، یہی جواب ہے اس کا، کیونکہ ایک ماں کو بار بار وضو کرنا مشکل ہے، اور وہ بچے کی صفائی مقصود ہے، نہ کہ اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا۔ وہاں پہ انٹینشن صفائی مقصود ہے، انٹینشن بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا وہ انٹینشن نہیں ہے، وہ نیت نہیں ہے، اس کی صفائی مقصود ہے، اور وہ بچہ خود سے نہیں کر سکتا، وہ مجبور ہے، وہ اس کے اندر وہ بھی تھنک نہیں ہے، اتنی سوچ نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اگر بسا اوقات بچے کئی مرتبہ کر لیتے ہیں دن میں، اب ایک بار دھوئے وضو بنائے، پھر دھوئے پھر وضو بنائے، پھر دھوئے پھر وضو بنائے، کتنے مرتبہ وضو کریں گے؟ تو علماء نے یہ دور کا نیا سوال ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مسائل نہیں آئے تھے، اس دور کا یہ نیا، اس سے کئی اسے جو نا فقہ النوازل کہتے ہیں، ایک سبجیکٹ ہے کہ نئے نئے مسائل کو پرانے مسائل سے ٹیلی کر کے اس کا جواب ڈھونڈنا۔ ابھی ہم جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں یہ فقہ ہے، لیکن یہ فقہ ہم پرانی چیزیں اور کچھ نئی چیزیں بھی لائی جا رہی ہے اس کے اندر، لیکن بہت زیادہ نہیں، اور جو آپ کے کیا کہتے ہیں معیار سے اوپر چلی جائیں وہ باتیں بھی میں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر زیادہ مشکل ہو جائے، اتنا ہارڈ سبجیکٹ ہو گیا بھائی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، ایسا نہیں۔ تو فقہ النوازل میں یہ قسم داخل ہے، اور بھی بہت سی میڈیکل لائن کے حساب سے کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ان تمام چیزوں کا جو نا خیال رکھا گیا ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ سوال بھی، جیسا کہ ابھی کسی محترمہ نے جواب دیا کہ بار بار دھونا پڑتا ہے، دشواری ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے نا ایکسکیوز کیا گیا ہے، اس کو اس کے اندر سے نکال دیا گیا ہے، یعنی وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں شرمگاہ کو ہاتھ لگانا انٹینشن نہیں ہے، جان بوجھ کر ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں کہ اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا ہے، بلکہ وہاں جو ہاتھ لگ رہا ہے اس کو دھلانے کے لیے لگ رہا ہے، اور اس وقت دیکھنا بھی ضروری نہیں، آنکھ سے دیکھے بغیر بھی چہرہ ادھر ادھر رکھ کے بھی جو ہے نا صاف کر دیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ پورا جو ہے نا اس کی طرف نگاہ رکھ کر ہی صاف کیا جائے، کیونکہ روزانہ کرتے رہتے ہیں پتہ ہی ہے، تو اس کے لیے الگ سے کوئی مسئلہ اتنا نہیں، بغیر دیکھے کے بھی صفائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت اہم سوال تھا کہ اگر ایسی صورت میں کسی کو یہ حالات پیش آ جائیں تو انہیں وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے گھر میں وضو بنا کے آئے، بچہ موشن کر دیا، ارے پھر وضو بناؤ، اب بارش کا موسم ہے یا پھر جو ہے نا سردیوں کا موسم ہے، اب اس میں جو ہے نا وضو بنانا، ایک بار وضو بنانا ہی مشکل ہے، بار بار کیسے وضو بنائیں گے؟ یا پھر بچہ کی ماں ہے وہ، اگر وہ بار بار وضو بنائے گی، بھیگتی رہے گی، تو بچے کو سردی زکام ہونے کا مسئلہ ہو جائے گا۔
تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ ایسی صورت میں اسے وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جی اور کوئی سوال؟ چلیے 2-3 سوالات تو میں کر دیا یہاں سے، اب آپ لوگ کریے، آپ کا کوئی سوال ہو تو اسی سے ریلیٹڈ وضو ٹوٹنے والی چیزیں. ہاں ایک چیز اور ہے، قے ہو جائے کسی کو، قے کا ذکر یہاں نہیں آیا، قے ہونے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ وانٹنگس، وانٹنگس ہونے سے وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، ٹوٹے گا. نہیں ٹوٹے گا. ٹوٹے گا. دلیل؟ جنہوں نے کہا ٹوٹے گا تو کیوں ٹوٹے گا، دلیل کیا ہے؟ جیسے ابھی کہا کہ اس سے وضو نہیں بنانا ہے، دلیل آپ نے دی یا جنہوں نے بھی دی؟ یہ ٹوٹے گا اس لیے کہ اگر بہت زیادہ الٹی ہو جائے تو اس میں گندی اسمیل بھی آتی ہے اور بہت گندگی بھی محسوس ہوتی ہے اس وجہ سے، تو اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا. قے کے بارے میں روزے کو قے پر فٹ نہ کیا جائے وضو کے معاملے کو. روزے کے بارے میں ہے کہ انسان کو خود سے قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. استقاء، جس نے زبردستی انگلیاں ڈال کر یا کسی بھی طرح کوشش کر کے قے کر دے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا. روزہ ٹوٹنا ایک الگ مسئلہ ہے، وضو ٹوٹنا ایک دوسرا مسئلہ ہے. اب یہاں زیادہ وانٹنگس ہو جائے، بہت بڑی قے کر دی کسی نے، اور اس قے کے دوران ہوا کے خارج ہونے کا بھی امکان رہ سکتا ہے، ہوا کے خارج ہونے کا بھی امکان رہ سکتا ہے جس کا انسان کو احساس نہیں ہو سکتا ہے، احساس نہیں ہو سکتا ہے. ورنہ قے ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے. وضو ٹوٹنے والی چیزوں میں سے قے نہیں ہے، خون نہیں ہے، زخم سے جو نا پیپ نکل رہا ہے وہ نہیں ہے. صحابہ کرام کو زخم لگتے تھے جنگوں میں، خون بھی نکلتا تھا، نماز پڑھ رہے ہیں، پیپ بھی نکل رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن زیادہ نکل جائے، تکلیف زیادہ بڑھ جائے اور بہت زیادہ کوانٹٹی میں نکل جائے، ایسی صورت میں قے کے بارے میں بھی بعض علماء نے کہا کہ بہت زیادہ قے ہو جائے، تھوڑی سی قے ہو گئی اور اس کے اندر اس کا وضو ٹوٹنے کا امکان کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹا ہے. بڑی قے ہو گئی، ایک ساتھ پیچھے کنٹینیو اس کو قے پہ قے آ رہی ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے ایک ساتھ قے ہوتی جاتی ہے، انسان رکتا ہی نہیں ہے، پھر قے ہوتی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں ہوا کے خارج ہونے کا بھی امکان رہتا ہے، تب ایسی صورت میں وضو ٹوٹ سکتا ہے. اچھا اور کیا ہے وضو ٹوٹنے والی چیزوں میں؟ جی اور کیا ہے؟ جیسے خون کی بات آئی ابھی، کوئی شخص پچنا لگوایا، پچنا مطلب کپنگ تھراپی آج کل بہت عام ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ جو نا منہ سے کھینچ کے نکالتے تھے، جو نا سینگ نما کوئی چیز ہوتی تھی جس کی وجہ سے اس کو جو نا لگا کے کھینچ کے نکالتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کہا کہ دونوں روایتیں ہیں وہاں پر بھی ہے، روزے کے بارے میں کہ روزے کی حالت میں پچنا لگانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لگائے بھی تھے، یہ ثابت ہے. دوسری روایت میں کہ پچنا کرنے والا اور کروانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. تو وہاں مراد یہ کہ جس کا خون زیادہ نکل گیا وہ کمزور اور نحیف ہو جائے گا تو اس کے لیے روزہ ٹوٹنے کا امکان رہے گا، وہ روزہ توڑنے کے قریب ہو جائے گا. یا پھر دوسرا وہ جو منہ سے کھینچتا ہے، ہو سکتا ہے کہ خون اس کے منہ میں چلا جائے، اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے. لیکن اسی طرح اگر پچنا لگائے خون نکل جائے تو کیا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کپنگ تھراپی، منہ سے نہیں نکالا جا رہا ہے، کب سے نکالا جا رہا ہے، پمپنگ کر کے نکالا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ہاں ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کوئی جواب نہیں دے رہا بھائی، ہے کہ سب چلے گئے؟ ماشاءاللہ سب لوگ ہیں الحمدللہ. کہاں ہیں؟ کپنگ تھراپی کیے، اذان ہو رہی ہے، ارے بھائی جماعت ٹھہرنے سے پہلے ذرا صاف کر دو، جا کے نماز پڑھنا ہے، سیدھا جا کے پہلی رکعت میں ملنا ہے اس کو. تب اب تک جو میں نے بتایا خون کے سلسلے میں اسی پر قیاس اور ٹیلی کر کے کہا جا سکتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا.
जी हाँ, नहीं टूटेगा मौलाना। खून निकलने से वजू नहीं टूटेगा। लोगों के पास, दीगर मज़ाहिब के पास ये चीज शामिल है। वो लोग खून के निकलने को नवाक़िज़ वजू में शुमार करते हैं और ये कहते हैं कि इससे वजू टूट जाता है, लेकिन इससे वजू नहीं टूटता है। दलील, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक तो सहाबा इकराम का जंगों का मामला, और उससे बढ़कर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का मामला। वो नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे से हमला हुआ, पेट में नेजा मारा गया, पीछे हटा लिया गया, दूसरे लोग सामने बढ़ गए, कोई इमाम साहब आगे बढ़कर नमाज पढ़ाने लग गए, हजरत उमर पीछे ठहरकर नमाज मुकम्मल की उन्होंने। जी अच्छा, शर्मगाह को हाथ लगाने की बात आई। हालत जुनुब में जब वजू करना है, वजू करने से पहले शर्मगाह धो लेना है, धोने के बाद वजू करना है। फिर इंसान गुस्ल करता है, पूरे जिस्म को साबुन लगा लिया, नहा लिया, तो क्या अब उसका वजू टूटा या नहीं टूटा? फिर से उसे वजू बनाना है या नहीं बनाना? वसूल होने के बहुत से लोग सवाल करते हैं, बहुत से लोग सवाल करते हैं। ये पहली बार तो वजू बना लिए थे, फिर पूरे जिस्म को धो लिया, नहा लिए, साबुन लगा लिए, शैम्पू लगा लिए, अब फिर आखिर में फिर से वजू करना है, या वही वजू जो पहली मर्तबा कर लिए थे वही काफी है? सब रहता तो हाँ, इतिहास से अगर हाथ लगा के खाली कर ले रहे, नहा रहे, तो वो अलग शक्ल है। लेकिन जब पूरा या साबुन वगैरह जब लगा रहे हैं तो फिर वसूल हो या वजू लाजिम है। लाजिम। अच्छा, पहली मर्तबा जब शर्मगाह धो लिए तो फिर दोबारा उसे धोने की जरूरत नहीं है, तो हाथ लगने का भी इम्कान कम है। लेकिन बाई मिस्टेक लग गया, इंटेंशनली जो है नहीं लगा, जानबूझकर हाथ नहीं लगा, जानबूझकर हाथ नहीं लगा। और जब नहाते हैं तो बगैर कपड़े के भी नहाया जा सकता है, नजर भी पड़ सकती है। अब नजर भी पड़ सकती है तो नजर पड़ जाने से भी वजू नहीं टूटेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू बनाकर गुस्ल करते थे, आखिर में पैर धोते थे, फिर आते थे कपड़े पहनकर सीधा मस्जिद को चले जाते थे, अलग से वजू नहीं बनाते थे। जानबूझकर अगर कोई हाथ लगाए, जानबूझकर अगर कोई देखे, तब ऐसी सूरत में वजू टूट सकता है। लेकिन उससे हटकर कोई जानबूझकर तो नहीं, बल्कि नहाते नहाते नजर पड़ गई, नहाते नहाते हाथ लग गया, तो वजू नहीं टूटेगा, वजू नहीं टूटेगा। चलिए, एक सवाल था, जी, कपड़े पहनने से कपड़े चेंज करने से वजू टूटता? नहीं टूटता, कपड़े चेंज करने से वजू नहीं टूटता। वजू के नवाक़िज़ में उसको शामिल नहीं किया गया है, इससे वजू नहीं टूटेगा। हाथ अगर जानबूझकर, अभी यहाँ भी वही बात, जानबूझकर अगर हाथ लगा तो वजू टूटेगा, जानबूझकर अगर देख रहे हैं तो वजू टूटेगा, जानबूझकर नहीं देख रहे हैं, नियत नहीं है देखने की है, अगर अनजाने में हाथ लगा तो वजू नहीं टूटता? नहीं, अगर अनजाने में लग गया गलती से नहीं टूटता, तो वजू नहीं टूटता, इससे नहीं टूटता। अनजाने में हाथ लग जाने से नहीं, डायरेक्ट नहीं, कपड़े बदलते हुए हाथ लग गया, अनजाने में लग गया, जानबूझकर नहीं लगा। वजू बना के आके कपड़े पहन रहे हैं आप, हाथ लग गया, गलती से लग गया, पहनते पहनते हाथ लग गया, तो नहीं टूटेगा वजू जी, नहीं टूटेगा। अच्छा, चलिए, अब लिबास की बात हो रही थी, तो लिबास, जी नहीं, अक्सर अनजाने में ऐसा हुआ तो फिर वजू करना पड़ता, तो वजू करता था। ये बात नहीं मालूम थी, अनजाने में अगर लग गया तो अब इसके अंदर बड़ी तफसील है, इसके अंदर बड़ी तफसील है। तफसील ये है कि बाज लोगों के पास ये है कि हाथ का इनसाइड एरिया, ये हथेली वाला हिस्सा लगा तो वजू टूटेगा, बाज ने कहा ये पिछला हिस्सा है, हाथ का ऊपरी हिस्सा है, ये साइड से अगर लग गया तो वजू नहीं टूटेगा। तफसील है, मैं उस तफसील में जाना नहीं चाह रहा था, इसलिए कहा शॉर्ट में कि जानबूझकर लगा तो वजू टूटेगा, जानबूझकर नहीं लगा तो वजू नहीं टूटेगा। इसी तरह वो भी है ना, जैसे यहाँ पर है कि बगैर कपड़े के डायरेक्ट अगर लगे, कपड़े के ऊपर से लगे तो वजू नहीं टूटेगा।
چلیے کپڑوں کی بات ہے تو کپڑے پہننے کے آداب پڑھے تھے ہم لوگ گزشتہ کہاں تک پڑھے تھے آداب زندگی میں؟ کپڑے پہننے کے آداب تک پڑھے تھے. پڑھ لیے تھے. جی. کپڑے پہننے کے آداب میں کہاں تک پڑھے تھے؟ کتنے آداب پڑھے تھے؟ مردوں کو عورتوں کی مشابہت والے ایسے کپڑے نہیں پہننا، اور تھوڑے کلر مرد حضرات کو نہیں پہننا چاہیے، جیسے کہ لال اور پورے وائبرنٹ کلرز. اور مردوں کا جو پینٹ ہے اس کو ٹخنے کے اوپر رکھنا ہے، عورتیں ٹخنے کے نیچے. ویری گڈ. سلک کا کپڑا بھی مردوں کے لیے حرام ہے، بولے تھے. لباس پہننے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا پڑھے تھے. پڑھے تھے دعا. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. کپڑے پہنتے وقت دعا سکھائی گئی ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی کسانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کپڑا پہنایا. کیوں؟ اس لیے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے کپڑا بھی نہیں دیا ہے، پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے، تو اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کپڑا پہنایا. ہذا، اس کپڑے کو مجھے پہننے کی توفیق دی ہے. ورزقنی، اور مجھے یہ رزق کے طور پر اللہ نے دیا. کپڑا بھی کیا ہے؟ رزق ہے. کپڑا بھی رزق ہے. انسان کا مال کون سا ہے؟ 3 طرح کا مال، جو کھا کے ختم کر دیا، جو پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. باقی اس کا کوئی مال نہیں. جو بینک میں رکھا ہوا ہے، جو تجوریوں میں رکھا ہوا ہے، جو زمینوں کی شکل میں پڑا ہوا ہے، جو گھروں کی شکل میں، وہ اس کا نہیں ہے، وہ تو چھوڑ کے جانے والا ہے. تو انسان کا اپنا مال، کپڑا بھی اس کے اندر ہے جس سے وہ پہنتا ہے. تو یہ رزق کے طور پر اللہ نے اس کو دیا. ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. انسان کی اپنی لاکھ کوشش کر لے، انسان بسا اوقات انسان نہیں پاتا ہے. کئی ایسے لوگ جن کے پاس کپڑا نہیں ہے، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، کیا وہ محنت نہیں کرتے؟ بہت محنت کرتے ہیں، لیکن انہیں ان کی محنت کا صلہ نہیں ملتا ہے. ان کی مقدر میں، ان کی قسمت میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے جس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے محنت نہیں کی. محنت تو کی تھی لیکن مقدر میں نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دے رہا ہے بغیر محنت کے بھی اس کو مل رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اسے اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہیے. سفید کپڑے پہننا مصنوع ہے، خاص طور پر مردوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ تمہارے بہترین کپڑے. وائٹ ڈریس اچھا ڈریس ہے. جسم اور کپڑوں کی پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں کیونکہ یہ پاکی صفائی آدھا ایمان. جس طرح جسم کو پاک صاف رکھنا ہے اسی طرح کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھنا ہے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کپڑے گندے میلے کچیلے پہنتے ہیں، یا پھر کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اسی کپڑوں میں جانا. وہ دیکھیں آپ، جمعہ کی نماز میں آنے کے لیے جو غسل کو واجب کیا گیا تھا اس زمانے میں، کیوں کیا گیا تھا؟ لوگ کھیتوں میں کام کر کے آتے تھے تو جسم سے بدبو آتی تھی. جمعہ میں تو سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس وقت کم از کم غسل کر کے آیا کریں. تو آج بھی بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں، باقی صفائی کا احساس نہیں رہتا ہے. اچھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایسا نہیں کہ پاگل ہے، مینٹل ہے، وہ الگ ہے. مینٹل لوگ، جو پاگل لوگ ہیں، ان کا تو مسئلہ نہیں، وہ تو ان کو احساس نہیں ہے. اللہ محفوظ رکھے ایسی بلاؤں سے، ایسی آفتوں سے جس میں انسان کو اپنے آپ کا شعور نہیں رہتا ہے، وہ کیا پہنا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے، کیسے بیٹھا ہے، کیسے جنا. اللہ محفوظ رکھے. تو جنہیں اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے انہیں چاہیے کہ وہ پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں. جس ماحول میں ٹوپی پہننا عادت ہو وہاں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹوپی اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں ٹوپی نہیں. یہ منطقی باتیں ہیں، یہ لاجیکل باتیں ہیں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ ٹوپی پہننا حرام، پہننا ہی نہیں. بعض لوگ بولتے ہیں ٹوپی پہننا واجب، ہمیشہ ٹوپی پہن کے ہی رہنا. حمام میں گئے تب بھی ٹوپی پہن. دونوں بھی غلط. ہمیشہ حرام کہنے والے بھی غلط، ہمیشہ پہننا کہنے والے بھی غلط. یہ ایک شعار ہے مسلمانوں کا، اور یہ شعار ہر کنٹری کے اعتبار سے الگ الگ ہو سکتا ہے. ترکیوں کی ٹوپی الگ ہے، سعودیوں کا رومال الگ ہے، قطر کا الگ ہے، دبئی کا الگ ہے. ہاں، یہاں انڈیا میں حیدرآباد والوں کی ٹوپی الگ ہے، یو پی بہار والوں کی ٹوپی الگ ہے. ہر ایک الگ الگ ہے. کیرلا والوں کا الگ ہے، تمل ناڈو والوں کا الگ ہے. وہ لوگ دستی باندھ لیتے ہیں،
रुमाल बांध लेते हैं, हर एक अलग अलग स्टाइल है, सर छुपाने का एक अलग अलग तरीका है, इसको वाजिब नहीं कहना चाहिए। और नहीं पहनने वाला जो ना ये नहीं कहे कि पहनना हराम है, ये भी गलत, वो भी गलत। जो शियार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहनना भी साबित है, बगैर पहने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, ये भी साबित है। तो हमेशा पहनना ही चाहिए, ये भी गलत, हमेशा नहीं पहनना चाहिए, ये भी गलत, दोनों भी गलत। अब मिसाल के तौर पर इंडिया में उलमा के लिए टोपी पहनना एक शियार है, भाई उलमा आलिम साहब मतलब टोपी पहने, बिलखुसूस जब जुमा का खुतबा दे रहे हैं, नमाज पढ़ाने आ रहे हैं। हाँ, आम औकात में वो बगैर टोपी निकाल के जो ना बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, सफर में हैं, हाँ वो ड्रेस भी जो ना चेंज कर ली हैं, सफर के हिसाब से या स्पोर्ट्स के हिसाब से खेल रहे हैं। क्या आलिम साहब खेलना मना है? तैरना, स्विमिंग करना, ये सब मना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किसी को मना किया इस चीज से? घोड़सवारी करना, हाँ। तो अगर उस टाइम पर जुब्बा, शेरवानी, कुर्ता पैजामा ये सब पहन लेंगे तो फिर वो उसका हक अदा नहीं होगा, वो सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो सफर में इस तरह का लिबास या जो है ना स्पोर्ट्स का लिबास अगर कोई पहन ले, अरे मौलाना देखो ये लिबास पहन लिया, ये भी गलत है। भाई लिबास का शियार जहां है, हाँ मेंबर पर चढ़कर खुतबा देने के लिए चढ़ गए, इंडिया में खुतबा देने वाला टोपी वाला हो, कुर्ता पैजामे वाला हो, तभी उसे मानेंगे। कोई पैंट शर्ट पहनकर, जींस पैंट टी शर्ट पहनकर, ट्रैक पैंट पहनकर जाके खुतबा नहीं देता है। हाँ, लेकिन दूसरे कंट्रीज ऐसे हैं, आप देखेंगे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और मिस्र है, इजिप्ट है, फलस्तीन है, इवन कई जगह ऐसे हैं जहां पर उन कंट्रियों में लिबास ये नहीं है, कुर्ता पैजामा या जुब्बा ये लिबास नहीं है, थौब ये लिबास नहीं है। वहां उनका अपना अपना अलग अलग लिबास है। कोई लुंगी पहनते हैं, इंडोनेशिया वाले सारे लुंगी पहनते हैं, लुंगी वहां का एक नेशनल ड्रेस है, वहां के मिनिस्टर्स तक लुंगी पहन के आते हैं। तो वो एक हर जगह का अलग अलग है। अब कोई लुंगी पहन के मेंबर पे चढ़ गया तो यहाँ उसको उतार देंगे, भाई तू यहाँ ये क्या कर रहा है, रात में सोने का लिबास, यहाँ सोने का लिबास है, वहां पे दिन का लिबास है। हर जगह का अलग अलग स्टाइल है, हर जगह का अलग अलग तरीका है। तो जहां जिस माहौल में जो लिबास जिन लोगों के लिए है, वो लोग उस तरह का लिबास पहनना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए। लिबास, सर के बाल और शक्ल सूरत वगैरह में फासिक, फाजिर और बदकार लोगों की मुशाबहत इख्तियार करना माना है। लिबास, फटीचर कपड़े, इधर से फटा हुआ, उधर से फटा हुआ, इधर से उठा हुआ, हाँ ये सब फटीचर कपड़े नहीं पहनना चाहिए। बाखलाक लोग, मुहज्जब लोग अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। सर के बाल कटिंग करा रहे हैं, ऐसी कटिंग पूछो मत, कैसी आजकल चल रहा, पिग स्टाइल, पिग का स्टाइल, ये सामने पूरे बाल उठे हुए, इधर के पूरे छोटे, दोनों तरफ के बाल पूरे छोटे हैं, तो ये गलत है। इस तरह की कटिंग को जो ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक मरतबा हजरत जाफर रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके इंतकाल पर उनके घर गए, देखा उनके बच्चों के सरों के बाल इधर से कुछ निकले हुए, इधर से कुछ निकले हुए। आपने कहा तो पूरे काट दो तो पूरे छोड़ो, ऐसा इधर से थोड़ा इधर से थोड़ा नहीं। आजकल तो ट्रेंड है, फैशन है, बच्चे कर रहे हैं, बच्चे बड़े भी कर रहे हैं, बच्चे तो बच्चे बड़े भी कर रहे हैं। तो ये तरीका गैरों का तरीका नहीं अपनाना चाहिए, और जिसमें जानवरों की शक्ल और शबाहत मिल रही हो, इंसान भी नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर इंसान आज का होता जा रहा है। फासिक, फाजिर और बदकार लोगों की कॉपी, फिल्म स्टाइल में, फिल्मी कोई हीरो, कोई हीरोइन, कोई जना वहां उसमें कोई काम करने वाला, कोई इस तरह का लिबास पहनता है, कोई इस तरह के बाल रखता है, कोई दाढ़ी ऐसे स्टाइल में रखता है, कोई जो ना कपड़े ऐसे स्टाइल में पहनती है, तो उसी स्टाइल के कपड़े पहनो, उसी स्टाइल में जो ना जिंदगी गुजारो, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों के साथ उठाएगा क़यामत के दिन। तो लिबास, रहन सहन, बाल, हर चीज में इस्लामी हो, गैर इस्लामी तरीका ना हो। लिबास, जीनत और दुनियावी उमूर में अपने से निचले दर्जे वालों को देखना चाहिए। लिबास पहन रहे हैं आप, आपके पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या करें, ऊपर वाले को ना देखें, मेरा कपड़ा नॉर्मल है यार, वो रेमंड का कपड़ा पहनता है, वो फलां का कपड़ा पहनता है, बहुत भारी कपड़े पहनते हैं, ऐसा है वैसा है, हमारे अब्बा क्या है, हमको तो नहीं दिलाते हैं, फलां है। बच्चे आमतौर पर इस तरह का डिस्कस करते हैं, नहीं होना चाहिए। और शादियों में गए, वहां एक दूसरे को हकारत की निगाह से देखे, वो देखो उनके कपड़े देखो, उनका लिबास देखो, उनका जेवर देखो, उनकी औकात देख लो। वो हमारे साथ बैठ के खाते नहीं, खाना हमारे साथ, हमारे टेबल पे नहीं दिखना वो लोग, नऊज़ुबिल्लाह। ये तरीका नहीं है, ये गुरूर और फख्र की अलामत है। लिबास फख्र के लिए नहीं है, सतर को छुपाने के लिए, लिबास ढांकने का काम करता है। जीनत और दुनियावी उमूर में अपने से निचले दर्जे जिनके पास नहीं, उनको देखो, हमारे पास जो अल्लाह तेरा शुक्र है बहुत है हमारे पास, दूसरों के पास वो भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया,
ہمیشہ اپنے سے زیادہ غریب کی طرف دیکھو اور اپنے زیادہ امیر کی طرف نہ دیکھو، یہ اس لیے کہ زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی کسی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے۔ اگر آپ غریب کو دیکھیں گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ارے بھائی چلو ہمارے پاس جو ہے نا وہ تو بہت ہے، اس کے پاس تو وہ بھی نہیں۔ لیکن کسی امیر کو دیکھیں گے، باپ رے باپ، اس کے پاس تو اتنا سب کچھ ہے، اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑی گاڑی، اتنا بڑا فون، اتنا یہ اتنا وہ، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کچھ نہیں ہے کا جملہ جو آتا ہے یہ ناشکری پیدا کرتا ہے، اور ناشکری کی وجہ سے وہ نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ عموماً ناشکری خواتین میں زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہا کہ اریت اکثر اہلیہ النساء، مجھے جہنم میں اکثر عورتوں کو دکھایا گیا، میجورٹی عورتوں کی ہے۔ دو ریزن بتائے، کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یکفرن العشیر، مین ریزن ناشکری کرتی ہے۔ ناشکری ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں خوب دوں گا، ولئن کفرتم، ناشکری کرو گے، کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ناشکری کی سزا کیا ہے؟ ڈائریکٹ عذاب۔ تو اس لیے انسان کو اور ہر ایک کو، خاص طور پر خواتین کو بھی اور دیگر تمام لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ناشکری نہ کریں، جو اللہ نے دیا ہے اس نعمت پر شکر بجا لائیں۔ اور اللہ نے دیا ہے، کپڑے پہ کپڑے، کپڑے پہ کپڑے خرید رہے ہیں، نیا ماڈل آیا، نیا فیشن آیا، نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، آن لائن آیا، آف لائن آیا، دکانوں میں آیا، آفر چل رہا ہے، یہ آفر چل رہا ہے، بس گئے خرید کے لاتے گئے ڈھگار، گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں، تو دوسروں کو دو جن کے پاس نہیں ہے۔ آپ نئے پہن رہے ہیں تو جو ایک آدھ مرتبہ پہن کے آپ اٹھا کر رکھ دیں، پھر دوبارہ کبھی پہننے کی توفیق نہیں ہوتی، غریبوں کو دے دو، کسی کے کام آ جائے گا، ان کے لیے وہ نیا لباس بڑی، آپ کے لیے وہ پرانا ہے لیکن اس کے لیے وہ نیا بن جائے گا، اس کے لیے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر اس کو رکھ لے گا، چاہے وہ لیڈیز ہو ایجنٹس ہو، جس کو بھی آپ دے دیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج لوگوں میں دینے کا جذبہ کم، لینے کا جذبہ زیادہ آ گیا ہے، اور بالخصوص جتنا ہو حرص ختم ہوتی نہیں، اور لیتے جاؤ اور لیتے جاؤ، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ مردوں کے لیے خوشبو کا استعمال مسنون ہے، اسمیل کو دور کرنے کے لیے اچھی خوشبو لگانا، فریگرنس جو نا اچھا استعمال کرنا مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے، لیکن کہاں؟ ان کے اپنے دائرے میں، ان کے اپنے لیمٹس میں۔ خواتین رہتی ہیں صرف وہاں لگا سکتی ہیں، گھر میں وہ غیر محرم لوگ نہیں بلکہ اس کے محرم رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، باپ ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، ان کے سامنے وہ اپنی خوشبو کا استعمال کر سکتی ہیں۔ لیکن باہر نکلتے وقت خوشبو لگانا بڑی سختی سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور افسوس الٹا ہی ہوتا ہے۔ افسوس کیا ہے؟ الٹا ہی ہوتا ہے۔ گھر میں رہو تو خوشبو یا پاکی صفائی کا اتنا خیال نہیں جتنا باہر نکلتے وقت بن ٹھن کر، سور کر، میک اپ کر کے نکلنا، خوشبو لگا کے نکلنا۔ آج کل تو ایک سے ایک اسپریس آ گئے ہیں لوگوں کے لیے، ایک سے ایک خوشبو کے جو نا شیمپو، ایک سے ایک جو نا پاؤڈر، کریم، نہ جانے کئی ایسی چیزیں میک اپ کے سیٹ اپ جو نا ایسے آ گئے جس سے وہ کر کے باہر نکلتی ہیں تو گزرے تو خوشبو محسوس ہو۔ اچھا، خوشبو لگائی کس لیے جاتی ہے؟ خود کے لیے نہیں لگائی جاتی ہے، خوشبو ہمیشہ دوسروں کے لیے لگائی جاتی ہے تاکہ دوسرے اس کی طرف سے خوشبو محسوس کر سکتے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر عورت خوشبو دوسروں کو سنگھانے کے لیے لگاتی ہے تو وہ زانیہ ہے، وہ کیا ہے؟ بدکار عورت ہے۔ حالانکہ اس نے بدکاری نہیں کی ہے، آپ نے اس کو ڈائریکٹ کہہ دیا بدکار ہے، پہلے کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوشبو اسے بدکاری تک لے جائے، وہ ریزن بن سکتا ہے۔ بہت محتاط ہونا چاہیے۔ شادیوں میں جا رہے ہیں آپ، باہر جا رہے ہیں، کسی کے گھر مہمان بن کے جا رہے ہیں، کہیں فنکشن ہال جا رہے ہیں، کہیں ہاسپٹل، بعض تعجب ہوتا ہے ہاسپٹل میں بھی لوگ جو ہے ایسی ایسی خوشبو لگا کے آ جاتے ہیں، تعجب ہوتا ہے۔ ہاسپٹل میں لوگ جو ہے بیماری سے تڑپ رہے ہیں، جنگ اور موت اور زندگی کے بیچ میں جنگ لڑ رہے ہیں، ایسے میں جو ہے کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، خوشبو لگا کے آ رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کی خوشبو ہے، وہ کیسی خوشبو ہے؟ وہ جس کا رنگ ہو لیکن مہک، فریگرنس زیادہ پھیلنے والی نہ ہو۔ عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ، کلر ہے اس کا، جیسے مہندی مثال کے طور پہ یہ کلر ہے، اس کے اندر تھوڑی سی خوشبو بھی ہوتی ہے، اور بھی دوسری چیزیں ہیں، تو وہ یہ خوشبو مہکنے والی نہ۔ اب آج کل کیا ہے، کئی شیمپوز ہیں، اور اسی طرح یوسفی مسالہ، بہت زیادہ خوشبودار مسالہ، اگرچہ کہ اس کے اندر اس کے دوسرے فوائد ہے، بال مضبوط ہونا، فلاں فلاں فلاں، لیکن عموماً جو نا نئے شادی شدہ جوڑے جو نا اس کو استعمال کرتے ہیں خوشبو کے لیے، مہک کے لیے، لیکن مہک اتنی زیادہ کہ پورے گھر میں مہک رہی ہے، باہر نکلو تو مہک رہی ہے، تو پھر یہ خوشبو جو نا فتنہ بن جائے گی۔
یہ خوشبو فتنہ بن جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمرت علی قوم استعطرت لیجدوا ریحها، وہ خوشبو لگا کر اس لیے نکلی تاکہ باہر کے لوگ اس کی خوشبو کو فیل کریں، محسوس کریں، کیا خوشبو لگائی ہے. تو آپ سمجھا فہی زانی، وہ زانی عورت ہے، بدکار عورت ہے. تو ایسی خوشبو نہ لگائیں جو مہکنے والی ہو، جس کی خوشبو بہت دور تک جانے والی ہو، پھیلنے والی ہو، ایسی خوشبو نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں تک رہنے دیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. ہاں جی، کسی کا کوئی سوال؟ ہے کسی کا کوئی سوال؟ نہیں ہے؟ اگر غیر محرم خوشبو سنے تو پانی نہانے کا حکم ہے؟ نہیں 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 ہے ویسا. نہیں. جزاک اللہ. جی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.